مشکات المصابیح دیکھیں جی، یہ ایک ہی کتاب ہو پائے گی مختصر، اسے ہی کر لیتے ہیں۔ دیکھو تھوڑی سپیڈ سے پڑھائیں گے، ٹائم کم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قعد مقعدا لم یذکر اللہ فیہ، فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے، مقعد سے مراد یہاں پر محفل اور مجلس ہے، جو شخص کسی محفل میں بیٹھے ایسی جس کے اندر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، کانت علیہ من اللہ ترۃ، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوگا اس کے اوپر افسوس۔ ومن اضطجع مضجعا، اور جو شخص کے لیٹے، لا یذکر اللہ فیہ، اور لیٹنے میں اللہ کا ذکر نہ کرے، کانت علیہ من اللہ ترۃ، تو اس کے اوپر بھی اللہ کی جانب سے افسوس ہوگا۔ رواہ ابو داود۔ وعنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی یعنی حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من قوم، جو قوم بھی، ما آگے اللہ بھی آئے گا، اللہ دیکھو آگے آ رہا ہے، اللہ قامو، تو ما اور اللہ کو اٹھا کے ترجمہ کریں گے کہ جو قوم بھی کھڑی ہوتی ہے کسی ایسی محفل سے جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا ہو، تو وہ کھڑی ہوتی ہے، الا قاموا عن مثل جیفۃ حمار، تو وہ مردار گدھے کے پاس سے کھڑی ہوتی ہے، یعنی مردار گدھا پڑا ہوا ہے اسے کھا رہے تھے، وہاں سے کھڑے ہو رہے ہیں۔ وکان علیہم حسرۃ، اور ان کے اوپر یہ محفل حسرت ہوگی، افسوس بن جائے گی۔ رواہ احمد و ابو داود۔ وعنہ، اور انہی سے حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما جلس قوم مجلسا لم یذکر اللہ فیہ ولم یصلوا علیہ، الا آ گیا، دیکھو ما پیچھے آ گیا، الا یہاں آ گیا، ترجمہ کریں گے کہ جو بھی قوم بیٹھتی ہے کسی محفل میں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتی ہے اور نہ نبی پر درود پڑھتی ہے، الا کان علیہم ترۃ، تو فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر افسوس ہوگا، فإن شاء عذبہم، اور اگر اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے دے، وإن شاء غفر لہم، اور اگر اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دے۔ رواہ الترمذی۔ وعن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا قال، حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، کل کلام ابن آدم علیہ لا لہ، فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر کلام اس کے اوپر وبال ہوتا ہے، لا لہ، وبال ہوتا ہے ابن آدم کے اوپر، جو بھی بولے گا اس کے لیے وبال بن جائے گا، سوائے الا امر، مگر ان باتوں کے، یہ باتیں وبال نہیں بنتی، الا امر بمعروف، یہ کہ اچھائی کا حکم کرے، اچھائی کا حکم کرنے میں پڑھنا پڑھانا، تبلیغ، دعوت، خانقاہی نظام، یہ سب ہیں۔ الا امر بمعروف، فرماتے ہیں مگر ہاں یہ کہ اچھائی کا حکم کرے، او نہی عن منکر، یا نہی عن المنکر کرے، یعنی برائی سے روکنے کا کام کرے، او ذکر اللہ، یا اللہ کو یاد کرے۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی ھذا حدیث غریب۔ وعن ابن عمر قال، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، بغیر اللہ کے ذکر کے زیادہ بات نہ کیا کرو، زیادہ نہ بولو اللہ کے ذکر کے بغیر۔ اللہ کا ذکر ہم جو کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، حدیث کا پڑھنا پڑھانا، تو یہاں خوب بولو، گھنٹوں بولو، لیکن ویسے بکواس کہتے ہیں جسے ہم، وہ نہ کرو زیادہ۔ تو فرماتے ہیں لا تکثروا الکلام، فرماتے ہیں کہ بات زیادہ نہ کیا کرو بغیر اللہ کے یاد کے، فإن کثرۃ الکلام، اس لیے کہ زیادہ بولنا، بغیر ذکر اللہ، بنا ذکر کے، اللہ کے ذکر میں تو بولنا ہوگا تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن بنا اللہ کے ذکر کے ادھر ادھر کی باتیں، دو الی دو پلی، اس طرح سے زیادہ بولنا قسوۃ للقلب، دل کی سختی کا سبب بنتا ہے۔ ان ابعد الناس من اللہ، اور بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ دور اللہ سے القلب القاسی، وہ دل ہوتا ہے جو سخت ہے، سخت دل آدمی اللہ سے بہت دور ہوتا ہے۔ رواہ الترمذی۔ وعن ثوبان، حضرت ثوبان سے روایت ہے، قال، فرماتے ہیں، لما نزلت والذین یکنزون الذھب والفضة، فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو سونا چاندی کو اکٹھا کرتے ہیں، یہ پوری آیت ہے، اس میں آگے آتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ دانی نہیں دیتے ہیں، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یہ ہے پورا اس کا مفہوم۔ تو فرماتے ہیں کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میں حضور کے ساتھ تھے، فی بعض اسفارہ، کسی سفر کے اندر،
فقال بعض اصحابہ، تو حضور کے بعد صحابہ نے یہ کہا کہ نزلت فی الذهب والفضہ، کہ یہ تو آیت سونے چاندی کے سلسلے میں نازل ہو ہی گئی ہے۔ لو علمنا ای المال خیر، کاش کہ ہم جان لیتے اب کون سا مال خیر ہے ہمارے لیے۔ فنتخذہ، اور اس کو ہم مال بنا لیتے۔ فقال، حضور نے فرمایا افضلہ، کہ افضل مال تمہارے لیے کیا ہے؟ لسان ذاکر، ایسی زبان جو ذکر کرنے والی ہو، وقلب شاکر، اور ایسا دل جو شکر گزاری میں لگا ہوا ہو، اور وزوجۃ مؤمنۃ، اور ایسی بیوی جو مومنہ ہو، تعینہ علی ایمانہ، اور وہ ایمان پر ہیلپ کرتی ہو، ایمان کی باتوں پر جو ہے ہیلپ کرنے والی بیوی، یہ سب ہیں۔ دیکھیے جی، وعن ابی سعید، حضرت ابو سعید سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں خرج معاویہ علی حلقۃ فی المسجد، کہ حضرت معاویہ نکل کر آئے ایسے حلقے میں جو کہ مسجد کے اندر لگا ہوا تھا۔ فقال، حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ ما جلسکم، کس چیز نے تمہیں یہاں پر بٹھا دیا ہے؟ قالوا، سب نے کہا جلسنا نذکر اللہ، ہم یہاں بیٹھے ہیں تاکہ اللہ کو یاد کر لیں۔ قال اللہ ما اجلسکم الا ذالک، کیا بات صحیح ہے قسم خدا کی کہ نہیں بٹھایا کس چیز نے آپ کو مگر اسی چیز نے، یعنی اللہ ہی کے لیے بیٹھے ہو، ذکر کے لیے۔ قالو، سب نے کہا اللہ کے قسم خدا کی، ما اجلسنا غیرہ، کسی اور چیز نے ہمیں نہیں بٹھایا ہے۔ قال، تو فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمتا لکم، فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے تمہیں قسم نہیں دی ہے کسی تہمت کی وجہ سے۔ بات یہ ہے کہ وما کان احد بمنزلتی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقل عنہ حدیثا منی، کہ بات یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو رسول اللہ سے حدیثیں کم بیان کرتا ہو۔ میں ہی سب سے کم بیان کرتا ہوں، لیکن جب بیان کرتا ہوں تو پھر ویسی والی خاص بات بیان کرتا ہوں۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ من اصحابہ، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر آئے ایسے حلقے میں جو ان کے صحابہ کا تھا۔ فقال، اور حضور نے فرمایا تھا ما جلسکم ہا ہنا، کہ تمہیں کس چیز نے بٹھایا یہاں پر؟ قالو، تو صحابہ نے کہا تھا جلسنا نذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، ونحمدہ، اور اللہ کی تعریف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، علی اس نعمت پر، ما ہدانا، کہ جو اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اسلام کی، ومن علینا بہ علینا، اور اسلام کے ذریعے سے ہمارے پر احسان فرمایا۔ قال، تو حضور نے فرمایا اللہ ما جلسکم الا ذالک، کیا بات یہی صحیح ہے قسم خدا کی کہ تمہیں نہیں بٹھایا مگر اسی کام نے؟ قالوا، سب نے کہا اللہ ما جلسنا الا ذالک، کہ قسم خدا کی بات یہی صحیح ہے کہ ہمیں نہیں بٹھایا مگر اسی کام نے، اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں بس۔ قال، حضور نے فرمایا تھا اما انی لم استحلفکم تہمتا لکم، میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی ہے کہ تمہارے اوپر تہمت باندھ رہا ہوں، ولکنہ اتانی جبریل، لیکن میرے پاس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے ابھی، فاخبرنی، مجھے خبر دی اس بات کی انہوں نے کہ ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کر رہے ہیں، کہ دیکھا میرے بندے کیسے جو ہے یاد کر رہے ہیں مجھے۔ رواہ مسلم۔ نہیں سمجھے جی؟ وعن عبداللہ بن بصر سے روایت ہے، اندر اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان شرائع الاسلام، بے شک اسلام کی باتیں تو قد کثرت علیہ، بہت ساری ہو چکی ہیں، بہت ساری ہو گئیں باتیں، مجھ سے عمل نہیں ہو رہا، کہنا یہ چاہ رہے ہیں۔ تو فاخبرنی بشیء اتشبث بہ، تو مجھے آپ ایسی چیز کی خبر دے دی جس کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لوں۔ قال، حضور نے فرمایا دیکھو ایک عمل ایسا ہے کہ اس کو آپ مضبوطی سے جو ہے تھامے رکھو گے، تو کون سا عمل؟ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، یہ تو کر سکتے ہو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے۔ رواہ ترمذی و ابن ماجہ، وقال ترمذی ھذا حدیث حسن غریب، یہ بھی آسان ہے، دیکھ لو، یہ بس رہنے دو جی، بس دیکھو ہدایت النحو میں ترجمہ دیکھیں جی۔ وَإِذَا قَطَعْتَ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ عَنِ الْإِضَافَةِ، وَإِذَا قَطَعْتَ، اور جب تو کاٹ دے، هَذِهِ الْأَسْمَاءَ، ان اسماء کو،
اور جب تو کاٹ دے ہاذہ الاسماء ان اسماء کو عن الاضافتی اضافت سے. تھوڑی سی نگاہ وہاں بھی لگاتے رہے کرو جو سبق ہے، یہ نہیں کہ لکھنے میں لگ گئے اور جو میں عربی بول رہا ہوں وہ لکھی ہوئی کتاب میں اس طرف ذہن لگایا کرو. اور جب تو کاٹ دے ان اسماء کو اضافت سے. قلتا تو کہے گا، تو کہے گا. نہیں سمجھے جی؟ نہیں لکھتے جی؟ اخن و ابن و حمن و حنن و فمن و زو. تو کہے گا اخن ابن حمن حنن فمن زو، یہی کہے گا اور کیا کہے گا. انہیں لکھو. جی لکھا. تو کہے گا اخن ابن حمن حنن فمن اور زو لا یقطع عن الاضافتی البتہ. اور وہ زو ہے، یہاں تک لکھنا بس، فمن تک، یہ 5 تک لکھنا. ابن اخن حمن حنن فمن یہاں تک لکھنا بس. ٹھیک ہے، اس کے آگے لکھو وزو لا یقطع عن الاضافتی البتہ. اور زو اضافت سے نہیں کٹے گا کبھی بھی. اور زو بالکل بھی اضافت سے نہیں کٹ سکتا. زو ہمیشہ مضاف بن کر ہی آتا ہے، اس کا مضاف الیہ ہوتا ہے، بنا مضاف الیہ کے استعمال نہیں ہے اس کا. نہیں لکھتے جی آپ؟ ھذا کلہ بتقدیر حرف الجر. ھذا کلہ بتقدیر حرف الجر. یہ ساری تفصیل حرف جر کی تقدیر کے ساتھ ہے. یہ ساری تفصیل حرف جر کی تقدیر کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. ہاں، یہ ساری تفصیل حرف جر کی تقدیر کے ساتھ ہے. دونوں الفاظ آ رہے ہیں، تفصیل بھی آ رہا ہے، آگے تقدیر بھی آ رہا ہے. نہیں لکھتے جی آپ؟ اچھا جی. اما دیکھو جی، اما آ گئی. اما ما یذکر فیہ حرف الجر لفظا، یہاں تک لکھیں. بہرحال وہ مضاف الیہ جس میں حرف جر ذکر کیا جائے. بہرحال وہ مضاف الیہ جس میں حرف جر ذکر کیا جائے
لفظوں کے اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے، لفظاً کا ترجمہ لفظوں کے اعتبار سے، ہاں یہ بھی لکھ لو، لفظی اعتبار سے بھی صحیح لفظ ہے۔ فَسَيَأْتِيكَ فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ انشاءاللہ تعالی، پس عن قریب آئے گا وہ تمہارے پاس بیان قسم ثالث میں انشاءاللہ، تیسری قسم میں انشاءاللہ۔ پس عن قریب یہ والا بیان تیرے پاس تیسری قسم میں آئے گا انشاءاللہ، تمہارے سامنے لکھ لو، پس عن قریب یہ بیان تمہارے سامنے تیسری قسم میں آئے گا انشاءاللہ۔ نہیں لکھتے جی؟ ارے بھئی یہ حرف جر تو ہو گئے ختم، مجرورات، تو آپ جو ہم سے کہہ رہے تھے بار بار یہ 4 صفحے رہ گئے، 3 صفحے رہ گئے، یہ کہاں رہ گئے پھر؟ ہیں آپ جی بار بار کہے جا رہے تھے 3 صفحے رہ گئے، 4 صفحے رہ گئے، وہ کہاں ہیں؟ مرفوعات ہو گئے، منصوبات ہو گئے، مجرورات کا تو بیان ہو گیا پورا، تو تم نے کہاں کا حساب جوڑ رکھا تھا وہ بتاؤ مجھے۔ اچھا یہ کتنے صفحے ہوئے ہیں؟ ہاں تو 52 صفحے ہوں گے، بات صحیح ہے۔ دیکھو الخاتمۃ فی التوابع، خاتمہ توابع کے بیان میں، یہ ہلکا بیان اصل میں، یہ 3-4 صفحے بہت ہی ہلکے ہلکے ہیں، یہ بس یوں ہی یاد ہو جائیں گے، یوں ہی چٹکی بجائی اور یاد ہو گیا، بس یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھو جی، اعلم ان التی، لکھا جی الخاتمۃ فی التوابع، خاتمہ توابع کے بیان میں، نہیں لکھتے جی؟ اعلم جان تو بے شک، ان التی مرت من الاسماء المعربہ، بے شک وہ اسماء معربہ، بے شک وہ اسماء معربہ، لوگو اس کے بعد میں بریکٹ مار دو، بریکٹ مار کے لکھ لو، یعنی مرفوعات، منصوبات اور مجرورات، منصوبات مجرورات، یہ ذہن لکھ لو بریکٹ میں۔ اسماء معربہ یہی تو ہیں جن کا اعراب عدلتا بدلتا رہتا، معربہ، بے شک وہ اسماء معربہ یعنی مرفوعات، منصوبات، مجرورات جو گزر چکے ہیں، مرت کے معنی گزر چکے ہیں، بے شک وہ اسماء معربہ یعنی مرفوعات، منصوبات، مجرورات جو گزر چکے ہیں، کان اعرابها بالاصالۃ، ان کا اعراب بالاصالہ تھا، اس لفظ کو ایسے اٹھا کے لکھ دو، بالاصالتی کو، بے شک ان کا اعراب بالاصالہ تھا، بالاصالتی ہے نا اوپر، اس کو اٹھا کے نیچے لکھ دو، بالاصالہ بن جائے گا، گولتا جو ہے یہ ہا بن جائے گا۔ بِأَن دَخَلَتْهَا الْعَوَامِلُ، بئیں طور کے
بئیں طور کے یا اس طور پر کہ، ایسے لکھ لو، اس طور پر کہ بئیں طور پر کہ داخل ہوتے ہیں ان پر عوامل، داخل ہوتے ہیں ان پر عوامل۔ اس کے بعد کیا ہے؟ من المرفوعات دکھائی دے رہا ہے، پتہ نہیں کیوں، من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، یہ ترجمہ میں نے وہاں جو لکھوایا ہے، یہ ترجمہ تو ہے اس کا، بریکٹ کا یہی تو ہے، وہ رہن دو اسے، بریکٹ میں یہی تو آیا ہے، یعنی مرفوعات اور منصوبات اور مجرورات۔ فقد یکون اعراب الاسم بتبعیت ما قبلہ، فقد یکون اعراب الاسم بتبعیت ما قبلہ، کبھی کبھی ہوتا ہے اعراب، کبھی کبھی ہوتا ہے اسم کا اعراب، کبھی کبھی پس کبھی کبھی اسم کا اعراب ہوتا ہے بتبعیت ما قبلہ، اپنے ما قبل کے تابع، نہیں لکھتے، ابھی کہاں لکھا، اپنے ما قبل کے تابع، وَيُسَمَّ التَّابِعَ، دیکھو اس میں دیکھو، اپنے ما قبل کے تابع ہونے کے سبب، یہ لکھو پورا، اپنے ما قبل کے تابع ہونے کے سبب، یہ تھوڑا رہ گیا ذرا سا، یہ با جو ہے نا اس کے اندر سببیہ ہے، تو اس کا بھی ترجمہ کرو، وَيُسَمَّ التَّابِعَ، اور نام رکھا جاتا ہے اس کا تابع، نام رکھا جاتا ہے اس کا تابع، لِأَنَّهُ يَتْبَعُ مَا قَبْلَهُ فِي الْإِعْرَابِ، اس لیے کہ وہ اعراب میں اپنے ما قبل کے تابع ہے، اس لیے کہ وہ اعراب میں اپنے ما قبل کے تابع ہے۔ ہیں جی، وَهُوَ كُلُّ ثَانٍ مُعْرَبٍ، اور وہ یعنی تابع، اور وہ یعنی تابع، ہر وہ دوسرا ہے، ہر وہ دوسرا ہے، ہر وہ دوسرا ہے جو معرب ہو، ثانٍ ہر وہ دوسرا ہے، معربٍ جو معرب ہو، بِإِعْرَابِ سابقہ، اپنے پہلے والے کے اعراب کے ساتھ، سابق کے معنی آتے ہیں پہلے والا، اپنے پہلے والے کے، اپنے پہلے والے کے اعراب کے ساتھ، من جہت واحدۃ، ایک جہت سے، جہت واحدۃ، جہت سے، ایک جہت سے، جو لفظ ہے وہی لکھوا رہے ہیں، عربی وہی ہے جہت۔ وَالتَّوَابِعُ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ، اور توابع 5 قسم ہیں،
اور توابع کی 5 قسمیں ہیں۔ النعت نمبر 1 صفت، نمبر 2 والعطف بالحروف، نمبر 2 حروف کے ذریعے سے عطف، حروف کے ذریعے سے عطف، اس کو کہتے ہیں عطف بالحروف۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ عطف بالحروف، چاہے ایسے لکھ لو۔ نمبر 2 عطف بالحروف۔ آگے پڑھیو۔ والتاکید، اور نمبر 3 تاکید۔ نمبر 4 والبدل، بدل۔ نمبر 5 وعطف البیانی، عطف بیان۔ نمبر 5 عطف بیان، نہیں لکھتے بھائی۔ نمبر 5 عطف بیان۔ فصل، کیا لکھا ہے دیکھیے اس میں، فصل کے نیچے کچھ لکھا ہوا، فصل اول، پہلی فصل۔ دیکھو جی، یعنی 5 قسمیں ہیں تو ان کا ہی بیان آئے گا بس چھوٹا چھوٹا سا۔ النعت تابع، صفات وہ تابع ہے، صفت وہ تابع ہے۔ یدل علی معنی فی مطبوعہ، جو دلالت کرے ایسے معنی پر، ہے نا ہلکا سا، دیکھو تمہیں لگا ہوگا، ہاں ہلکا سا ہی ہے، دلالت کرے ایسے معنی پر جو اس کے مطبوع میں ہو، مطبوع میں ہو۔ دیکھو مطبوع یعنی موصوف میں ہو، ایسا لکھ لو۔ موصوف سمجھتے ہو نا آپ، موصوف صفت، وہی تو بیان ہے یہ موصوف صفت کا۔ تم نے الدروس النحویہ کے اندر نہیں پڑھا تم نے موصوف صفت کا بیان؟ چلو کوئی اور پڑھی ہوگی، اس کے اندر بھی تو آیا ہوگا موصوف صفت، علم النحو کے اندر بھی آیا ہوگا، وہی ہے بس۔ تو نعت کے معنی کیا بتایا میں نے؟ صفت، مطبوع آ گیا اب یہ موصوف۔ نعت یعنی صفت وہ تابع ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو مطبوع یعنی موصوف میں ہو۔ نحو جیسا کہ جاءنی رجل عالم، آیا میرے پاس عالم مرد، موصوف صفت ہے نا، رجل موصوف عالم صفت، مل کر کے جاء کا فاعل۔ جاءنی رجل عالم، آیا میرے پاس عالم مرد۔ او فی متعلق مطبوعہ، او فی متعلق مطبوعہ، اس کا تعلق وہاں سے ہے پیچھے سے، جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو اس کے مطبوع میں ہو، یا ایسے معنی پر، ترجمہ کرو، یا اس سے آگے، یا ایسے معنی پر جو اس کے مطبوع کے متعلق میں ہو، یہ بڑھے گا، یا ایسے معنی پر
دلالت کرے جو اس کے مطبوع کے متعلق میں ہو۔ آگے لکھو۔ نحو جیسا کہ، جاءنی رجل عالم ابوہ، جاءنی رجل عالم ابوہ، آیا میرے پاس ایسا مرد جس کا باپ عالم ہے۔ آیا میرے پاس ایسا شخص کہ جس کا باپ عالم ہے۔ وَيُسَمَّى صِفَةً أَيْضًا، اور نعت کا نام رکھا جاتا ہے صفت بھی۔ وہ آپ سے بول چکا ہوں پر میں خود ہی، ہے نا، النعت کا ترجمہ میں نے کیا کرایا تھا، صفت کرایا تھا، وہی آ رہا۔ اور نام رکھا جاتا ہے نعت کا صفت بھی، یعنی اس کو صفت بھی بولتے ہیں، اور بلکہ تم دیکھو گے صفت ہی بولتے ہیں زیادہ تر، اس کو موصوف صفت ہی استعمال ہوتا۔ لکھتے تو ہے نہیں جلدی، اور تیز چلاؤ قلم۔ لکھ لیا؟ آگے دیکھو۔ والقسم الاول، اور قسم اول، یسع مطبوعہ، اور قسم اول اپنے مطبوع کے تابع ہوتا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ یتبع ہونا چاہیے، میری کتاب میں لکھا ہوا یسع، یہ کیا ہے آپ کی کتابوں میں؟ ہاں یہی ہے، یتبع ہونا چاہیے، یہ تو کتاب میری جو ہے تھوڑی ایسی ہوتی ہے، اس میں چھپائی میں گڑبڑ ہے۔ یتبع یہ ہا نہیں ہے، یہ عین ہے۔ اور قسم اول تابع ہوتا ہے اپنے مطبوع کے، فی عشرتی اشیاء 10 چیزوں میں، اپنے مطبوع کے، مطبوعہ کا ترجمہ اپنے مطبوع کے 10 چیزوں میں، 10 چیزوں میں۔ فی الاعراب، یعنی اس میں لکھو، یعنی اعراب میں، لکھو اعراب میں، والتعریفی، اور آگے کیا لکھا ہوا ہے، والتنکیری، یہ تعریف کا لفظ استعمال مت کرو، اور معرفہ اور نکرہ میں، معرفہ میں، والتنکیری اور نکرہ میں، ہاں والتنکیر نکرہ کے معنی، والتعریف کے معنی یہاں معرفہ، معرفہ میں اور نکرہ میں، والتنکیری، والافرادی مفرد ہونے میں، اور مفرد ہونے میں، والتثنیتی اور تثنیہ ہونے میں، والافرادی اور مفرد ہونے میں۔ ارے بھائی میری سن لے،
میں کہہ رہا ہوں افرادی، وہ کہہ رہی ہے افرادی، افرادی اور مفرد ہونے میں نہیں سمجھ میں آئی، اور مفرد ہونے میں والتثنیتی اور تثنیہ ہونے میں والجمعی اور جمع ہونے میں۔ اب اتنی بات سمجھ میں آتی، مفرد تثنیہ جمع وہی ہے، والتذکیری والتانیسی اور مذکر اور مؤنث ہونے میں۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں موصوف اگر معرفہ ہے تو اس کی صفت بھی معرفہ، موصوف اگر نکرہ تو اس کی صفت بھی نکرہ، موصوف مفرد ہے تو اس کی صفت بھی مفرد، موصوف تثنیہ اس کی صفت بھی تثنیہ، موصوف جمع اس کی صفت بھی جمع، موصوف مذکر تو اس کی صفت بھی مذکر، موصوف مؤنث تو اس کی صفت بھی مؤنث۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب جتنی دیکھو مثال دیکھو، نحو جیسا کہ جاءنی رجل عالم، آیا میرے پاس ایک عالم مرد، ورجلانی عالمانی اور دو عالم مرد، ورجال عالمون اور بہت سے عالم مرد، وزید العالم اور زید عالم، وامرأۃ عالمۃ اور عالمہ عورت، اور کیا ہے عالمہ لیڈی، یہ ہے جی۔ یہ فارغ ہو گئی ہے، یہ اس لیے لکھا ہے اس کے آگے عالمتن، یہ آپ لوگوں کے جیسے نہیں ہے عالم اول، عالم دوم، عالم سوم، مطلب پہل کے دن سے اپنے نام کے آگے لکھنا شروع کر دیا، غلط بات ہے۔ اسی سے جو ہے نہیں فارغ ہونے کے بعد پھر دماغ پتہ نہیں کہاں کہاں کو ہو جاتے ہیں، بلکہ عربی اول ہی میں یوں کہنے لگتی ہیں ارے تمہیں کیا پتہ، جاہل عورتوں تمہیں کیا پتہ، ہمیں پتہ سب، کہ یوں جو ہے بولنے لگتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ ایک جگہ پر ایک تو عام عورت اور ایک مولبن عورت، شادی ہو گئی دونوں کی، تو مولبن نے تو کر رکھا اپنا میک اپ دھواں دھار اور جو ہے نماز پڑھ رہی ہے، میک اپ کر کے نماز پڑھ رہی وہ، حالانکہ بہتر نہیں ہے بھائی، اس ٹائم تو ویسے ہی منہ ہاتھ دھوئیں گے وضو میں، منہ ہاتھ دھوئیں گے تو میک اپ دھل جائے گا، لیکن دھونے کے بعد پھر سے میک اپ کر کے پھر نماز پڑھ رہی۔ تو وہ بیچاری عام عورت تھی، اس نے کہا جی باجی یہ تو بات صحیح نہ لگ رہی ہمیں بھی، بھئی چلو میک اپ ہے کرنا چاہیے شوہر کے لیے، مگر یہ کیسا میک اپ ہے کہ تم جو ہے پہلے وہ کر رہی ہو وضو کرنے کے بعد پھر دوبارہ کر کے، یہ تو صحیح نہیں لگ رہا۔ تو اس نے جو ہے خوب اسے ڈانٹا، ارے تمہیں کیا پتہ، جاہل عورتیں ہو تمہیں کچھ نہیں پتہ ہے، بتائیے یہ ہوتا، یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بے انتہا غلط ہے۔ اس نے اگر ٹوکا ہے تو اچھا ٹوکا، یوں کہنا چاہیے کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، چلو کم سے کم نماز کے ٹائم وضو کر لیا، بس نماز پڑھ کے پھر کر لیں گے میک اپ، یہ ہے جو بات۔ کیونکہ میک اپ کا سامان میں اصل میں شک ہے، میک اپ کے جو سامان ہے نا ان میں کیا کیا چیزیں استعمال ہو رہی ہیں اس میں شک ہے، اچھی چیزیں نہیں ڈلتی ہیں اس کے اندر، تو اس لیے شکوک و شبہات کی بنیاد پر یوں کہتے ہیں کہ یہاں کی بات چل رہی ہے ہندوستان کی، پاکستان وغیرہ کا جو میک اپ کٹ ہیں ان کے اندر کسی حد تک ٹھیک ہے معاملہ، چونکہ وہاں پر تھوڑا سا اسلامی دیش ہے کسی حد تک وہ، تو وہاں کا مسئلہ الگ ہے، لیکن ہمارے ہندوستان کے جو میک اپ کٹیں ہیں ان کے اندر بہت زیادہ خراب چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ اس وقت آپ جیسا آپ وضو کریں گے چہرہ دھل ہی جائے گا، اس میں کرنے کی ضرورت کچھ ہے ہی نہیں، تو بہتر یہی ہے، ٹھیک ہے نہیں، بہتر یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر آپ اس کو نماز سے پہلے استعمال نہ کریں۔ نماز پڑھ لی پھر میک اپ رگڑ لو، کون منع کر رہا، پھر جو ہے وضو ہوگا پھر دھل جائے گا پھر رگڑ لو، کون منع کر رہا، لیکن جو ہے اس وقت بہتر نہیں۔ اب اگر کسی نے روکا ہے تم سے یہ کہہ رہی ہے کوئی عام عورت کہ بھی یہ تو غلط ہے، ایسے مت کرو، تو الٹا تم یوں کہو گی کہ تمہیں کیا پتہ، تم تو جاہل ہو جاہل، تمہیں کیا پتہ، ہم ہیں ہم، یہ بات اور زیادہ غلط ہو گئی۔
ایک تو صحیح بات پر ٹوکا، الٹا جواب دے دیا اسے. یہ ہو رہا ہے آج کل، یہ ہمارے پاس سب رہتی ہیں خبریں. تو اس لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمارا آپ لوگوں کو ان چیزوں کو پڑھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ مول بن جائیں. آپ بنے یا نہ بنے آپ کی مرضی. ہمارا صرف پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیندار بن جائیں. بس دیندار بن جائیں. آپ کی نمازیں ایسی ہوں کہ لوگ گھر والے بھی دیکھیں نماز کا خشوع خضوع اللہ کے دھیان کے ساتھ، صبح شام کی تسبیحات کے ساتھ، کلام پاک کی تلاوت کے ساتھ، 5 نمازیں اور اس کے علاوہ 4 نمازیں اور جو ہے آپ کی زبان پر کسی کی غیبت چغل خوری یہ سب چیزیں نہ آئیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ بن جائیں، چاہے عالمہ بنیں یا نہ بنیں. اور اگر جو ہے عالمہ بھی بن گئے، دیندار بھی بن گئے، تو اس سے بڑھیا تو کوئی بات ہے ہی نہیں. نہیں سمجھے جی؟ پتہ نہیں سمجھے. اللہ اکبر. کہاں تھے ہم؟ میک اپ میں تھے ہم. چلو میک اپ میں تھے. میک اپ کہاں تک ہو گیا تو بتا دو. ہاں اسی لفظ سے تو آئی تھی بات. چلو صحیح ہے. پھر ویسے تو ذرا سا رہ گیا، سا اور لکھ لو بس. ذرا سا صحیح لائن جو ہے پھر رہ جائے گی. ذرا سا رہ گیا لکھو. ارے بس ذرا سا صحیح پھر الٹا سیدھا پھر رہ جائے گا نا، آدھا رہ جائے گا پھر. والقسم الثانی انما یتبع مطبوعہ فی الخمسۃ الاولی فقط. بس یہ تو آگے تو ہے ہی آسان. اور دوسری قسم بے شک وہ تابع ہوتی ہے اپنے مطبوع کے پہلی والی 5 قسموں میں، پہلی والی 5 باتوں میں. دوسری قسم اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے پہلی 5 میں. اور دوسری قسم بے شک اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے پہلی 5 باتوں میں. اس لفظ کو صحیح طریقے سے دیکھ لینا. فی الخمسۃ الاولی، اولی اول نہیں پڑھنا اسے. اولی خمسۃ الاولی، اولی پہلی 5 باتوں میں. فقط صرف دیکھو اعن الاعراب والتعریف والتنکیر، یعنی کس کے؟ آنی کے معنی یعنی لکھو اعراب میں اور معرفہ ہونے میں اور نکرہ ہونے میں. کقولہ تعالی من ہذہ القریۃ الظالم اہلھا. بس یہاں تک لکھو. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من ہذہ القریۃ الظالم اہلھا، اس گاؤں سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں. بس اس گاؤں سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں. اللہ اکبر. جائیے دیکھو 4 روم والے بھی ہیں کہیں نہیں. وعلیکم السلام. 4 روم والوں کو بھیجو. ہدایت دیکھیں آپ. باب البغات، باغیوں کا بیان ہو رہا ہے. قال صاحب قدوری فرماتے ہیں وما جباہ اہل البغی من البلاد التي غلبوا علیہا، اور وہ جو کہ حاصل کر لیا ہو اہل بغاوت نے
وہ مال جو کہ حاصل کیا ہو. اچھا جی دیکھیے جی آگے آ رہا ہے من الخراج والعشری. یہی ہے ما اسم موصول کے ساتھ اگر کہیں جملے میں من آ جائے من الخراج والعشری تو اس من کے معنی کیا کرتے ہیں ہم کتنی بار بتا چکا ہوں یعنی کے معنی ہوتے ہیں اور اس کو چاہو آپ اس جگہ پر بھی استعمال کر سکتے ہو. ما سے مراد یہی ہے خراج اور عشر. تو ترجمہ کریں گے اسی کو پہلے لے لیں گے. وہ خراج اور عشر جو اہل بغاوت نے حاصل کر لیا ہو من البلاد التي غلبوا علیہا ان شہروں سے جن پر باغیوں نے غلبہ حاصل کر لیا. ہوا یہ تھا کہ حکومت اسلامیہ میں ایک جماعت نے بغاوت کر دی اور مثال کے طور پر ایک دو شہر یا گاؤں یا علاقے اس نے فتح کر لیے اور اپنے قبضے میں لے لیے اور کہہ دیا کہ صاحب یہ والا یہاں سے لے کر کے یہاں تک ضلع جو ہے یو پی کے اندر مثال طور پر ضلع امروہہ یو پی میں ایک ضلع ہے امروہہ یہاں پر ہو گئے قابض. اب یہاں پر قابض ہو گئے کہہ دیا کہ بھئی ہم لیں گے یہاں سے جو بھی کچھ خراج اور عشر وغیرہ نکلتا ہے. خراج تو غیر مسلموں کی جو زمین ہوتی ہے اس پر لیا جاتا ہے اور عشر جو ہے یہ مسلمان کی زمین پر کہ جو مطلب کھیت کی زمین ہوتی ہے اس کے اندر سے جو ہے لیا جائے گا. اب یہ لے لیا یہاں سے فتوحات کرنے کے بعد باغیوں نے قبضہ کر لیا ضلع امروہہ پر اور یہاں کے جتنے بھی کھیت ویت کا عشر و خراج تھا سب لے کر رکھ لیا. اب جب خبر لگی حکومت اسلامیہ کو کہ ویسا ایسا وہ تو لے کے بیٹھ گئے مال بھی تو کہتے ہیں اب وہ حکومت اسلامیہ کے لوگ آئے فوجیں لگیں اور انہیں ہرا دیا غالب آ گئے ان کے اوپر بغاوت والوں کو مار مور دیا یا بگا دیا یا انہیں جو ٹھیک کر لیا. تو کہتے ہیں اب کیا کریں ایک مرتبہ خراج اور عشر ادا کر چکے ہیں ضلع امروہہ کے لوگ تو کیا بادشاہ جو وقت کا ذمہ دار امام ہے وہ باغیوں کو یہاں سے بھگانے کے بعد دوبارہ سے خراج اور عشر لے گا. تو جواب یہ ہے لم یاخذہ الامام ثانیا تو امام امیر المؤمنین دوبارہ ان سے عشر و خراج نہیں لے گا. سمجھ گئے عبارت. لأن ولایت الاخذ له باعتبار الحمایت ولم یحمہم اس لیے کہ لینے کا اختیار لینے کی ولایت اس کو حمایت اور حفاظت کے اعتبار سے ہوا کرتی ہے اور امام نے ان کی حفاظت نہیں کی. ظاہر سی بات ہے امام کی اگر یہ حفاظت اور حمایت میں ہوتا تو باغیوں کے ہاتھ میں چلا کیسے جاتا. اس لیے اب دوبارہ امام کو لینے کا اختیار نہیں ہے. فَإِنْ كَانَ صَرَفُوهُ فِي حَقِّهِ أَجْزَى مَنْ أُخِذَ مِنْهُ اب مسئلہ رہ گیا ان کا. بادشاہ تو امیر وقت تو دوبارہ ان سے وصول نہیں کرے گا لیکن دقت کی بات یہ ہے کہ اب کیا کریں جن لوگوں نے خرچ کر دیا ہے زکوٰۃ وغیرہ عشر وغیرہ خراج وغیرہ فطرہ وغیرہ دے دیا ہے تو کیا ان کا ادا ہو گیا یا نہیں ہو گیا. تو جواب یہ ہے کہ لینے والے جو تھے باغی لوگ اگر وہ مطلب یہ ہے کہ غریب تھے اور انہوں نے لے لیا تو ٹھیک ہے جو غریب ہیں ان تک پہنچ گیا مستحق تک پہنچ گیا. لیکن اگر وہ مستحق نہیں تھے اور حق میں نہیں پہنچا مستحق لوگوں کو نہیں پہنچا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ دوبارہ دے دیا جائے. امام کچھ نہیں کہے گا یہ تو خود ان کو اختیار ہے. فَإِنْ كَانُوا صَرَفُوهُ فِي حَقِّهِ پس اگر وہ پھیر دیں اس پیسے کو خرچ کر دیں فی حقہ اس پیسے کے حق میں یعنی اس کے مستحق پر خرچ کر دیں لوگ اجزاء تو کافی ہو جائے گا من اخذ منہ اس شخص کی جانب سے جس سے لیا گیا ہے ہو گیا کافی. کیوں لوصول الحق الی مستحقہ اس لیے کہ حق اس کے مستحق کو پہنچ گیا ہے. وَإِن لَمْ يَكُونُوا صَرَفُوا فِي حَقِّهِ اور اگر انہوں نے حق میں یعنی مستحق میں خرچ نہیں کیا ہے فَعَلَىٰ أَهْلِهِ تو ان دینے والوں پر فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ اللہ ان کے بیچ میں یہ بات ہے کہ أَن يُعِيدُوا ذَلِكَ یہ کہ وہ اس کو دوبارہ دے دیں. اللہ ان کے بیچ میں بات یہ ہے کہ بھئی دوبارہ دے دیں زیادہ بڑھیا ہے اور چاہے تو اللہ انہیں معاف کر دے مرضی ہے. لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَىٰ مُسْتَحِقِّ اس لیے کہ وہ مستحق تک نہیں پہنچ پایا ہے.
اللہ چاہے تو بھائی معاف کر دے، لیکن بہتر یہ ہے کہ دے دو ایک مرتبہ، اور نقصان تو ہو ہی گیا، کیونکہ بغاوت ہوئی ہے تو کچھ تو نقصان ہو گئی سب کا، ظاہر سی بات ہے۔ قال العبد الضعیف، کمزور بندے نے کہا، یہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے مصنف، قالو کہ سب نے کہا، الاعادۃ علیہم فی الخراج، کہ ان پر لازم ہے خراج میں تو اعادہ کرنا، دوبارہ دینا تو ٹھیک ہے، لازم ہے، لأنہم مقاتلۃ، اس لیے کہ وہ لوگ مقابل ہیں، فکانوا مصارفا، تو وہ مصرف بن جائیں گے، وَإِن كَانُوا أَغْنِيَاءَ، اگرچہ وہ غنی ہی کیوں نہ ہو، وَفِي الْعُشْرِ إِن كَانُوا فُقَرَاءَ، اور اگر عشر کا معاملہ ہے تو عشر کے معاملے میں لوٹانا نہیں ہے اگر وہ غریب ہیں، فَكَذَلِكَ، پس اسی وجہ سے، بس اسی طریقے سے، لِأَنَّهُ حَقُّ الْفُقَرَاء، اس لیے کہ یہ لوگ فقراء، یہ جو مال ہے عشر، یہ فقراء کا حق ہے، وقد بیناہ فی الزکوٰۃ، یہ ہم کتاب الزکوٰۃ میں بیان کر چکے ہیں، کتاب الزکوٰۃ میں آیا تھا کہ جو عشر ہوتا ہے وہ بھی مستحق ہی کو دیا جاتا ہے، فقیر کو دیا جاتا ہے، وفی المستقبل یاخذہ الامام، اور آئندہ والے سال میں امام لے لے گا، آئندہ سال تو امام لے گا، ظاہر سی بات ہے، ایک سال تک ان کی حفاظت کرے گا، لِأَنَّهُ يَحْمِيهِمْ فِيهِ لِظُهُورِ وِلَایَتِهِ، اس لیے کہ وہ حفاظت کرے گا اس اگلے سال میں اس کی ولایت کے ظاہر ہونے کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ جیسے کہ آج کی کیا ڈیٹ ہے؟ 13 ہے نا آج، تو 13 نومبر کو اس نے چھڑا لیا، بادشاہ نے، امیر المؤمنین نے بغاوت والوں کو بھگا بھگو کر کے یہاں سے اس کو صاف کر دیا ضلع امروہہ کو۔ اب آج سے لے کر کے ایک سال اگلے سال کی 13 نومبر جو آئے گی، بس اسی وقت میں اس کے اوپر عشر لینا لازم ہوگا۔ اب ایک سال کے بعد لے گا امام، ایک سال تک ان کی حفاظت کرے گا اور اس کے بعد لے گا۔ یہ ہے جی، وَمَنْ قَتَلَ رَجُلًا وَهُمَا مِنْ عَسْكَرِ أَهْلِ الْبَغْيِ، اور جو شخص کے جس نے قتل کیا کسی ایسے شخص کو، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، وہما، اس حال میں کہ وہ دونوں کے دونوں باغیوں کے لشکر میں سے تھے، ہو گیا جھگڑا خود ہی آپس میں، ثم ظہر علیہم، پھر ان کے اوپر اسلامی حکومت نے غلبہ پا لیا، فلیس علیہم بشیء، تو ان کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہے، لأنہ لا ولایۃ الامام لا ولایۃ لامام العدل حین القتل، فرما رہے ہیں اس لیے کہ نہیں تھی کوئی ولایت عادل امام کے لیے، عادل امام کو، انصاف والے امام کو، صحیح والے امیر المؤمنین کو ولایت نہیں تھی اس وقت قتل کے وقت میں، فلم ینعقد موجبا، پس نہیں منعقد ہوگی وہ قتل، موجب قتل نہیں بنے گا، یعنی قصاص نہیں لیا جائے گا، کل قتل فی دار الحرب، جیسے کہ قتل کیا جا رہا ہو دار الحرب میں، تب بھی یہی مسئلہ ہے، وَإِنْ غَلَبُوا عَلَى مِصْرٍ، اور اگر یہ لوگ غالب آ جائیں کسی شہر کے اوپر، فَقَتَلَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمِصْرِ، اور شہر والوں میں سے ایک شخص نے قتل کر دیا، رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ الْمِصْرِ، شہر والوں ہی میں سے ایک شخص کو، عمدًا، اور یہ جان بوجھ کر ہوا، ثم ظہر علی المصری، پھر اسلامی حکومت نافذ ہو گئی شہر کے اوپر، فإنہ یقتص منہ، پھر جو ہے اس سے قصاص لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا، ظاہر سی بات ہے، وتاویلہ، اور اس کی تعویل یہ ہے کہ اذا لم یجری علی اہلہ احکامہم، وہ یہ ہے کہ جب کہ ناجاری ہوئے اس شہر والوں پر ان کے احکام، وَأُزْعِجُوا قبل ذَلِكَ، اور انہیں بھگا دیا گیا اس سے پہلے، وفی ذالکہ، اور اس میں لم تنقطع ولایت الامامی، ولایت امام بھی منقطع نہیں ہوئی تھی، فیجب القصاص، تو قصاص واجب ہی رہے گا، یہ ہے جی۔ وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْعَدْلِ، اور جب کہ قتل کر دیا کسی ایک شخص نے اہل عدل میں سے، باغیاً، باغی کو، جو باغی نہیں ہیں انہیں کہتے ہیں اہل عدل، اور جو باغی ہیں اہل بغی، تو اہل عدل میں سے کسی ایک شخص نے باغی کو قتل کر دیا، اور یہ اس کا رشتہ دار بھی ہے، فَإِنَّهُ يَرِثُهُ، تو یہ وارث ہوگا اس کا، فَإِنْ قَتَلَهُ الْبَاغِي، اور اگر الٹا ہو جائے
اور اگر اہل عدل کو باغی نے قتل کر دیا، وقالا اور کہا قد کنت علی حق، قد کنت علی حق، اور یہ کہا کہ میں حق پر ہوں، وَأَنَا الْآنَ عَلَى حَقٍ، اور میں اس وقت بھی حق پر ہوں، وارثہ، اور یہ بھی اس کا وہی ہے، رشتہ داری لگتا ہے تو وارث بن جائے گا یہ اس کا۔ وَإِنْ قَالَ، اور اگر اس نے یوں کہا کہ قتلتہ، میں نے اسے قتل تو کیا، وَأَنَا أَعْلَمُ، لیکن میں جانتا ہوں، أَنِّي عَلَى الْبَاطِلِ، میں باطل پر ہوں، حق پر نہیں ہوں، لم یرثہ، تو وارث نہیں بنے گا۔ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رحمہم اللہ تعالی، اور یہ طرفین کے نزدیک ہے۔ یہ ہے جس کے موٹے موٹے مسائل۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، اور امام ابو یوسف نے فرمایا، لا یرث الباغی فی الوجہین، کہ دونوں طریقوں میں، دونوں مسئلوں کے اندر باغی وارث نہیں بنے گا۔ وہو قول الشافعی رحمہ اللہ، اور یہی قول ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بس جی، چلیے جلالین شریف دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول الناس احقهم بابراہیم للذین اتبعوہ، بے شک لوگوں میں سے سب سے زیادہ مستحق حضرت ابراہیم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے، فی زمانہ، ان کے زمانے میں، حضرت ابراہیم کی اتباع کرنے والے ان کے وقت میں جو لوگ ہیں، سب سے پہلے تو وہ ہیں مستحق۔ اور وَهَذَا النَّبِيُّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ان کے زیادہ مستحق ہیں، لِمُوَافَقَتِهِ فِي أَكْثَرِ شَرْعِهِ، ان کے اکثر شریعت میں موافقت کی وجہ سے، وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ أُمَّتِهِ، اور محمد رسول اللہ کی امت میں سے ایمان والے، یہ سب حضرت ابراہیم کے زیادہ مستحق ہیں۔ یہ ہے جی، فَهُمُ الَّذِينَ يَنبَغِي أَن يَقُولُوا، پس یہی لوگ ہیں کہ مناسب ہیں ان کے لیے کہیں، نَحْنُ عَلَى دِينِهِ، ای دین ابراہیم، یعنی ہم دین ابراہیم پر ہیں، لا انتم، اور نہ کہ تم اے یہودیو عیسائیو، تم مستحق نہیں ہو، تمہیں اس کا حق نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو دین ابراہیم پر کہو۔ مستحق ہیں تو سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم کے دور کے لوگ جنہوں نے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا تھا، دوسرے نمبر پر، بلکہ نمبر ایک پر بھی کہہ سکتے، نمبروں کا وہ نہیں ہے مسئلہ اس کے اندر، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ زیادہ مستحق ہیں کہ اپنے یہ کہیں دین ابراہیم والی بات۔ والذین آمنوا، ایمان والے کہیں کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، تم تھوڑی ہو۔ واللہ ولی المؤمنین ناصرہم وحافظہم، اور اللہ تعالیٰ مومنین کا ولی ہے، ولی کا مطلب ناصرہم، ان کی مدد کرنے والا، وحافظہم، اور ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ونزل، اور یہ آیت نازل ہوئی، لما دعا الیہود معاذا وحذیفہ وعمارا الی دینہم، جبکہ بلایا یہودیوں نے حضرت معاذ بن جبل کو، حضرت حذیفہ کو، حضرت عمار کو اپنے دین کی جانب۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لیضلونکم، کہ ودت طائفۃ، چاہتی ہے ایک جماعت، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، کیا چاہتی کیا ہے، لو یضلونکم، کہ کاش کہ وہ تم کو گمراہ کر دے، حالانکہ ما یضلون الا انفسہم لان اسم اضلالہم علیہ، اور نہیں گمراہ ہوتے ہیں وہ، نہیں گمراہ کر رہے ہیں وہ مگر اپنے آپ کو۔ یہ یہودی عیسائی حضرت معاذ، حضرت حذیفہ، حضرت عمار وغیرہ سے کہہ رہے تھے ہمارے دین میں آ جاؤ، گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ نے کہا یہ تو خیر گمراہ نہیں ہونے گے، یہ لوگ گمراہ کرنے والے ہی خود گمراہ ہو جائیں گے، اور نہیں گمراہ کر رہے ہیں یہودی عیسائی کسی کو، مگر یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں۔ لِأَنَّ إِثْمَ إِضْلَالِهِمْ، اس لیے کہ ان کے گمراہ کرنے کا گناہ جو ہوگا، علیہم، خود انہی کے اوپر ہوگا۔ والمومنون، اور مومن لوگوں کی شان تو یہ ہے کہ لا تطیعونہم فیہ، وہ تو اس میں وہ ان کی اتباع نہیں کریں گے اس میں، وما یشعرون بذلک، اور یہ یہودی عیسائی لوگ اس بات کو جان نہیں رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں انکار کرتے ہو تم اللہ کی آیات کا، القرآن، اللہ کی آیت سے مراد القرآن المشتمل علی نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
وہ قرآن جو کہ مشتمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ حَقٌّ، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو، تم گواہ ہو، تم جان رہے ہو اس بات کو کہ بے شک یہ حق ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، عیسائیو، یہودیو، لِمَ تَلْبِسُونَ تَخْلِطُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ بِالتَّحْرِیفِ وَالتَّزْوِیرِ، فرماتے ہیں کہ کیوں تم خلط ملط کر رہے ہو حق کو باطل کے ساتھ، تحریف اور تزویر کر کے، خلط ملط کر کے، کچھ چیزیں بڑھا دی، کچھ چیزیں مٹا دی۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور حق کو چھپا رہے ہو، اَيْ نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کی صفات جو تمہاری کتابوں میں ہیں، تم انہیں چھپاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ حق، حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ حق ہی حق ہیں۔ یہ ہے جی، نہیں سمجھے جی؟ چونکہ ان لوگوں کو ان سب باتوں کا معلوم تھا ان لوگوں کو بھی۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْيَهُودِ لِبَعْضِهِمْ، فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ایک جماعت اہل کتاب کی یہودیوں میں سے انہوں نے بعض سے کہا، ایک جماعت نے یہودیوں کی اپنے ہی یہودیوں سے کہا، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، کہ پہلے تو ایمان لاؤ۔ یہ اسکیم بنائی انہوں نے، اسکیم بنائی کہ چلو بھی ایک کام کر لو اے یہودیو، تم میں سے ایک جماعت ان کے پاس جاؤ اور صبح کے ٹائم جانا اور ایمان لے آنا، ایمان لے آؤ گے، اور شام میں جو ہے نہیں یہ کہہ کر کے ایمان سے پھر جانا کہ اگر یہ حق ہوتا تو ہم نہ پھرتے۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ تھا، چونکہ لوگ باغ اس بات کو مانتے تھے کہ یہودی عیسائیوں کے پاس کتابیں ہیں آسمانی، تو جب یہ لوگ دیکھیں گے کہ اس طریقے سے پھر گئے یہودی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین حق ہوتا تو اس پہ سے پھرتے نہیں۔ تو ان کی یہ چال کسی حد تک کام کر بھی گئی تھی۔ دیکھو جی، اللہ نے باقی رکھا، آمنو، کہ کام کر لو، ایمان لے آؤ پہلے تو، بالذی انزل علی الذین آمنوا، ان باتوں پر جو کہ نازل کی گئی ایمان والوں پر، ایل قرآن، یعنی کلام پاک، وجہ النہار اولہ، یعنی صبح پہلا دن کا پہلا حصہ، وَاکْفُرُوا بِهِ آخرہ، اور آخری حصے میں دن کے اس کا انکار کر بیٹھو، لعلہم، ای المؤمنین، یرجعون عن دینہم، تاکہ یہ لوگ مومنین بھی اپنے دین سے پھر جائیں، تاکہ دیکھیں گے بھی اگر یہ حق ہوتا تو یہ تو رہتے اس کے اندر، لیکن یہ لوگ یہاں سے ہٹ گئے، اس کا مطلب دین حق نہیں ہے ان کا۔ اچھا جی، کہاں گیا؟ اذ یقولون، جس وقت کے کہیں گے وہ لوگ، ما رجع ہؤلاء عنہ بعد دخولہم فیہ، کہ نہیں لوٹے ہیں یہ لوگ اس سے ان کے داخل ہونے کے بعد اس میں، وہم اولو علم، حالانکہ یہودی عیسائی تو اہل علم ہیں، الا لعلمہم، مگر ان کو معلوم ہو گیا ہے، بطلانہ، کہ اسلام باطل ہے، اسلام باطل ہے اس لیے تو واپس ہوئے ہیں، یہ بات لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے، اس طریقے کی اسکیم پہلے سے ہی مطلب بنا کر کے انہوں نے ایسا کیا۔ وقالوا ایضا، تو انہوں نے کہا، یہ بھی کہا، اور ولا تؤمنوا، کہ تم تصدیق نہ کرنا، تصدقوا، ایمان نہ لانا، الا، مگر انہی باتوں پر، لمن تبع وافق دینکم، مگر انہی باتوں پر ہاں میں ہاں کرنا کہ جو تمہارے دین کے موافق ہوں، جیسے کہ اللہ کو ماننا، اللہ کو، عیسائیت، یہودیت، اسلام سب مانتے ہیں، اور جو ہے توریت کو ماننا، یہ سب لوگ مانتے ہیں، اس طریقے کی موٹی موٹی بات لینا، قیامت کا دن کو ماننا، تو انہی باتوں میں موافقت کرنا جو کہ تمہارے دین کے عین مطابق ہے۔ دیکھیے، قال تعالی، اللہ نے ارشاد فرمایا، قل لہم، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، ان الہدی ھدی اللہ، بے شک ہدایت تو اللہ کی جانب سے ملتی ہے، الذی ھو الاسلام، اور یہی ہدایت تو اسلام ہے، وما عداہ ضلال، اور اسلام کے علاوہ جو بھی کچھ ہے گمراہی ہے، والجملۃ اعتراض، اور یہ جملہ معترضہ ہے، ان یؤتا بان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، یہ وہاں سے آئے گا اوپر سے اس کا جوڑ ہے، وہیں طور کے دیا جائے، احد مثل ما اوتیتم، دیا جائے کسی کو اس کے مثل جو تم کو دیا گیا، من الکتابی،
کتاب، والحکمت حکمت، والفضائل اور فضائل۔ وَأَن کہتے ہیں لفظ ان جو آیا اس کے اندر مفعول تؤمنو، یہ تؤمنو کا مفعول ہے۔ والمستثنی منہ احد، اور مستثنی منہ ہے احد، یہ قدم علیہ مستثنی منہ کو مقدم کیا گیا ہے اس پر المستثنی مستثنی کو۔ المعنی معنی یہ ہے لا تقروا کہ تم اقرار نہ کرنا اس بات کا کہ بأن احدا یوتا ذالک بیں طور کے بے شک کسی کو دیا گیا ہے یہ سب الا من تبع دینکم، مگر ہاں جو تمہارے دین کے موافق بات ہوں اسی میں تم حضور کی بات کو ہاں میں ہاں کر دینا۔ او بأن یحاجوکم یا بیں طور کے تم محاجہ کرو جھگڑا کریں وہ تم سے، ای المؤمنون یعنی مومنین تم سے جھگڑا کریں گے، یغلبونکم اور تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے، عند ربکم یوم القیامت تمہارے رب کے پاس قیامت کے دن، لأنہ اصح دینا اس لیے کہ یہی مسلمان، لأنکم اصح اس لیے کہ بے شک تم زیادہ صحیح ہو دین کے اعتبار سے۔ وفی قراءۃ اور ایک قراءت کے اندر ہے ان یہ حمزہ توبیخ کے ساتھ بھی حمزہ توبیخی، حمزہ توبیخی کے ساتھ میں ان دو ہے، ای ایتاء احد مثلہ تقرون بہ کہ اس کے مثل کسی کو دیے جانے کا تم اقرار کرتے ہو۔ قال تعالی تو اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا، اللہ نے نبی کو قرآن دیا تو اس میں تم کیوں ٹینشن میں ہو۔ قل اے نبی ان سے کہو ان الفضل بید اللہ بے شک فضیلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء جس کو چاہے دے دیتا ہے، دین دے قرآن دے تورا جس کو چاہے دے گا۔ جی من یشاء فمن این لکم تو کہاں ہو تمہارے لیے انہ لا یؤتی احد مثل ما اوتیتم تو کہاں ہے تمہاری وہ بات کہ بے شک نہیں دیا جاتا ہے کسی کو اس کے مثل جو تمہیں دیا گیا۔ یوں کہتے تھے یہودی کہ جیسے ہمیں جو چیزیں دی گئی ہے نا، توریت ہمیں دی گئی، حضرت موسیٰ ہمیں دی گئی، ایسا کسی کو کچھ نہیں دیا گیا، سب سے زیادہ مضبوط ہم ہی لوگ ہیں۔ اللہ نے کہا بھئی یہ تو اللہ کا خود فضل ہے، اللہ نے اس سے بہتر جو ہے کتاب، اس سے بہتر نبی دے دیے، قرآن اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دیے، تو تم کیوں جڑ رہے ہو؟ یہ ہے جی واللہ واسع کثیر الفضل اور بے شک اور اللہ تعالیٰ واسع ہے یعنی کثیر الفضل ہے، بہت زیادہ فضل والا ہے، علیم بمن ہوا اہلہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کس چیز کا اہل ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء اللہ خاص کرتا اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ رب العزت بڑے فضل والا ہے۔ یہ ہے جی بس واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ بس اتنے رہنے دو۔ جی مشکوٰۃ المصابیح نہیں مشکوٰۃ الآثار 166 نمبر ہے۔ دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ اور تم پیمانوں کو پورا کرو، ناپ تول پوری کرو، اذا کلتم جب تم ناپو، وزنوا اور بالقسطاس المستقیم اور سیدھی ترازو سے تولو، وزنوا یہ واو مانے اور کے ہیں، زنو ہے فعل امر، وزنا یزنو سے بنا زنا زنو یہ بنے گا، تولو تم بالقسطاس المستقیم سیدھی ترازو سے، ذالک خیر و احسن تأویلا یہ بہتر ہے، و احسن تأویلا اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ قال اللہ عز و جل اللہ نے ارشاد فرمایا
ویل للمطففین، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ ویل کے معنی ہلاکت اور بربادی کے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی ہے جو خاص ہے، ناپ تول میں کمی جو لوگ کیا کرتے ہیں ان کے لیے ویل نام کی ایک وادی ہے، ان کے لیے خاص ہے، بڑی سخت وادی۔ اور ہلاکت ہے للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ یہ لوگ کیسے ہیں؟ ناپ تول میں کمی کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ دیکھو، الذین، یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب خود ناپ تول کر لیتے ہیں لوگوں سے تو پورا پورا مانگتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب خود ناپ تول کر کے دیتے ہیں، أَوْ وَزَنُوهُمْ، یا وزن کر کے دیتے ہیں، جب دوسروں کو دیتے ہیں تو یخسرون، اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ خود جب لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب خود کا جو ہے ناپ تول کی باری آتی ہے تو اس میں کمی کر کے دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو اس بات کا خیال نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ بے شک انہیں اٹھایا جائے گا، مبعوثون، اٹھائے جائیں گے وہ، لیوم عظیم، بڑے دن میں، بڑے دن، بڑا دن سے مراد کلام پاک کا نام، میدان محشر۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، بڑا دن وہ ہے کہ جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ دیکھیے، عن المقداد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرماتے ہیں حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ، کہ کسی نے ہرگز کوئی کھانا نہیں کھایا، کسی نے کوئی ایسا کھانا کبھی بھی، خیراً، اس سے بہتر، من ان یاکل من عمل یدہ، جو اس نے کھایا ہو اپنے ہاتھ کے عمل سے۔ کیا مطلب؟ اپنی کمائی سے جو کھانا کھایا جاتا ہے اس سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں کھانا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد، اور بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کان یاکلو، وہ کھاتے تھے، من عمل یدہ، اپنی کمائی سے۔ کیا کام تھا ان کا؟ زرہ بنانے کا ان کا جو ہے کام تھا۔ زرہ، لوہے کی زرہ ہوتی ہے، لوہا ان کے ہاتھ میں آ کر کے موم ہو جاتا تھا، لوہے کو جس طرف چاہیں موڑ لیں، توڑ لیں، بغیر بھٹی کے، بغیر لوہے میں تپے، لوہا ان کے ہاتھ میں موم ہو جایا کرتا تھا۔ یہ تھا، معجزہ تھا ان کا۔ اللہ اکبر۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یغرس غرسا، کہ جو مسلمان بھی کوئی درخت لگاتا ہے، او یزرع زرعا، یا کھیتی بوتا ہے، فلیأکل منہ طیر او انسان او بہیمۃ، پس کھا لیتا ہے اس کھیتی سے کوئی پرندہ یا کوئی انسان یا کوئی جانور، تو الا کانت لہ بہ صدقۃ، تو یہ اس کھیتی کے مالک کے لیے صدقہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے، ایک تو ہے اس میں پرندہ، اس کو تو بغیر اجازت کے اگر وہ کھا بھی رہا ہے تو اس کو تو گناہ نہیں ملے گا، جانور بھی بنا اجازت کے اگر پہنچ گیا، مالک نے اس کو چھوڑا بھی نہیں ہے، ویسے ہی پہنچ گیا، جب بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ لیکن انسان کا جہاں کنیکشن آئے گا تو وہ اگر بنا اجازت کے کسی کھیت میں سے گنا وغیرہ لے لے، اس طرح کوئی بھی چیز لے لے گا تو یہ جائز نہیں ہوگا، اس سے حساب و کتاب ہوگا۔ اب رہا مسئلہ اس کا، اس نے کھا تو لیا، تو مالک زمین کو اس کا باقاعدہ ثواب وغیرہ ہو جائے گا، اس کے لیے صدقے کا ثواب۔ یہ ہے جی، نہیں سمجھے جی؟ اللہ علیہ۔
بس یاد کرو، دیکھو اسے ہلکا ہی سبق رکھیں گے ہم، یاد کرو اسے بیٹھ کر کے۔ چلو جی، عبارت بخاری شریف جلد ثانی کتاب المغازی۔ دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو قال أبو عبد الله وقال بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير أن قريبا مولى بن عباس حدثه أن ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسورة بن مخرمة أرسلوا حضرت ابن عباس، حضرت عبد الرحمن بن أزهر، حضرت مسور بن مخرمہ، ان تینوں نے بھیجا ایک آدمی ارسلوا الی عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ کائنات کے پاس، فقالوا، اور انہوں نے یہ سوال کرایا، پہلے یہ کہلوایا، اقرأ علیہا السلام منا جمیعا، کہ پہلے تو حضرت عائشہ صدیقہ کائنات سلام اللہ علیہا کی خدمت اقدس میں ہماری جانب سے سلام پیش کر دینا، وَسَلْهَا عن الرکعتین بعد العصر، اور پھر سوال کرنا ان 2 رکعتوں کے بارے میں جو آج کل وہ عصر کی نماز کے بعد پڑھ رہی ہیں، وَإِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّيهِمَا، اور بے شک ہمیں خبر دی گئی اس بات کی کہ بے شک آپ وہ 2 رکعتیں پڑھتی ہیں، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہا، حالانکہ ہمیں تو خبر پہنچی ہے اس بات کی کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا عصر کے بعد میں نفل سے، عصر کے بعد فرض نماز ادا ہو گئی تو اس کے بعد میں نفل پڑھنا ممنوع ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے تہجد کا ٹائم ختم ہو گیا اور اس وقت سے لے کر کے اشراق تک جو ہے نفل نماز بھی مکروہ ہے، منع ہے، یہ ہے جی۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عباس فرماتے ہیں، وَكُنْتُ أَضْرِبُ مَعَ عُمَرَ النَّاسَ عَنْهُمَا، فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے ساتھ میں مل کر کے لوگوں کی پٹائی کیا کرتا تھا ان 2 رکعتوں کے پڑھنے پر، عصر کے بعد نفل منع ہے، جو پڑھتا تھا اس کی ہم لوگ پٹائی کیا کرتے تھے۔ قال قریب فدخلت علیہا، حضرت قریب جن کو بھیجا تھا وہ آئے ان کے پاس، وَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي، اور وہ بات بتائی جو مجھ سے کہلا کر کے بھیجا تھا، فقالت، تو حضرت عائشہ صدیقہ کائنات نے فرمایا، سل ام سلمۃ، کہ ام سلمہ سے جا کر کے معلوم کر لو، فاخبرتہم، تو میں نے آ کر کے ان تینوں حضرات کو اس کی خبر دی کہ اماں نے فرمایا کہ حضرت ام سلمہ سے معلوم کرنا، تو فردونی الی ام سلمۃ بمثل ما ارسلونی الی عائشہ، تو انہوں نے مجھے لوٹا دیا ام سلمہ کے پاس میں اسی طریقے پر جس طریقے سے ان کے پاس حضرت عائشہ کے پاس بھیجا تھا۔ فقالت ام سلمۃ، ام سلمہ نے فرمایا، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عنہما، کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ منع کر رہے تھے آپ عصر کے بعد میں 2 رکعت نفل پڑھنے سے۔ وَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ، ایک مرتبہ کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری باری تھی تو عصر کے دن ایک دن عصر کی نماز پڑھا کر کے ثم دخل علیہ، میرے پاس تشریف لائے، وعندی نسوۃ من بنی حرام من انصاری، تو میرے پاس بنی حرام انصار کی قبیلے بنو حرام کی کچھ عورتیں تھیں،
فصلاہما تو اللہ کے نبی نے 2 رکعتوں کو پڑھا۔ فارسلت الیہ الخادمہ تو میں نے خادمہ کو ان کے پاس بھیجا۔ فقلت اور میں نے ان سے کہلوایا کہ قومی ان جنبی ہی فقولی کہ حضور کے برابر میں جا کر کے کھڑی ہو جانا اور یہ کہنا تقول ام سلمہ کہ ام سلمہ یہ کہلوا رہی ہیں کہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول علم اسمع کا تنہا عن ہاتین رکعتین کیا آپ نے منع نہیں کیا تھا، کیا آپ نے منع نہیں کیا تھا، کیا نہیں سنا میں نے آپ کو منع کرتے ہوئے ان 2 رکعتوں سے؟ فاراک تصلیہما اور اب میں دیکھ رہی ہوں آپ کو یہ 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے۔ فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ پس اگر حضور اپنے ہاتھ سے اشارہ کر دیں فَاسْتَأْخِرِي تو تم پیچھے ہٹ جانا۔ فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ تو اس باندی نے ایسا ہی کیا۔ فَأَشَارَ بِيَدِهِ تو حضور نے اس کو اشارہ کیا ہاتھ سے۔ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ فَلَمَّا انصَرَفَ پس جب آپ نے نماز سے فارغ ہو گئے قَالَ تو حضور نے یوں فرمایا یا بنت ابی امیہ ابو امیہ کی بیٹی سألت یعنی رکعتین بعد العصر تو نے سوال کیا تھا عصر کے بعد 2 رکعتوں کے بارے میں۔ انہ اتانی اناس من عبد القیس بالاسلام من قومہم بے شک میرے پاس عبد القیس وفد یعنی قبیلہ عبد القیس کے بہت سارے لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے آ گئے تھے اپنی قوم کے ساتھ۔ فشغلون یعنی رکعتین اللتین بعد الظہر تو مجھے مشغول کر دیا انہوں نے، مجھے غافل کر دیا انہوں نے، مشغول کر دیا ان 2 رکعتوں سے جو کہ ظہر کے بعد ہیں، تو ظہر کی بعد کی 2 رکعتیں میں پڑھ نہیں پایا تھا۔ فہما ہاتانی پس وہ یہی 2 رکعتیں ہیں۔ اب یہ عمل نبی کے ساتھ میں خاص ہے ورنہ سنتوں کی جو ہے قضا نہیں ہوا کرتی ہے۔ یہ ہے جی بات۔ وبہ قال حدثنی عبد اللہ بن محمد الجعفی قال حدثنا ابو عامر عبد الملک قال حدثنا ابراہیم بن طہمان عن ابی جمرہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال فرماتے ہیں ابن عباس اول جمعۃ جمعت بعد جمعۃ جمعت فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد عبد القیس بحواسا من البحرین فرماتے ہیں سب سے پہلا جمعہ اس جمعے کے بعد جو جمعہ کیا گیا رسول اللہ کی مسجد میں، حضور کی مسجد میں سب سے پہلا جمعہ ہوا، اس جمعے کے بعد جو دوسرا جمعے کی شروعات کی گئی وہ مسجد عبد القیس میں کی گئی ہے، اور یہ بحرین کے اندر، آج کل اس کو بحرین کہتے ہیں ورنہ بحرین ہے، بحرین رین ہے، اس کو ری نہیں پڑھتے ہیں آج کل جو کہ ہے وہ، تو کہتے ہیں کہ بحرین کے جواسا نامی جو جگہ ہے وہاں پر دوسرا جمعہ جو قائم کیا گیا وہاں پھر فتح مکہ ہوا 8 ہجری میں، تو اس کے اندر پھر وہاں پر بھی جمعہ قائم کیا گیا، 3 جگہوں پر جمعہ قائم کیا گیا۔ جمعہ قائم کرنے کے لیے شہر ہونا شرط ہے، 3 سے 4 ہزار کی آبادی ہونا یہ شرط ہے۔ دیکھیے جی باب وفدی بنی حنیفہ و حدیث ثمامۃ بن اسال، یہ باب ہے بنو حنیفہ کے وفد کے سلسلے میں اور ثمامہ بن اسال کی حدیث کے سلسلے میں۔ یہ ہے ثمامہ بن اسال، یہ یمامہ کے رہنے والے، انہوں نے ایمان قبول کیا اور بہت اچھا ایمان قبول کیا، ورنہ شروع میں یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے موقع ڈھونڈتے رہتے تھے کہ کس طریقے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کر کے معاملے کو جو ہے صاف کر دیا جائے، یہ اس طرح کی ان کی تلاش رہتی تھی۔ بہرحال ایک مرتبہ پکڑ میں آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باندھ کر کے رکھا، 3 دن تک ان سے حال چال پوچھے، پھر ان کو جو ہے چھوڑ دیا، پھر یہ گئے مسجد میں ایک جگہ آس پاس، وہاں غسل وغیرہ کر کے آ کر کے کلمہ پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہے، تو بڑا اچھا ان کا اسلام رہا۔ پھر بعد میں یہ جو ہیں یمامہ کے ہیں، یمامہ ایک جگہ ہے، اور وہیں سے مسیلمہ کذاب نامی شخص جو تھا وہ بھی وہیں سے ابھرا تھا، اس نے حضور کے وقت میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ بہرحال حضور کے وقت میں نبوت کا دعویٰ کیا، حضور نے کہہ دیا تھا کہ تو بے فکر رہے، اللہ تعالیٰ تجھے انجام کو جو ہے نا پہنچا دے گا، اور ہوا بھی حضرت وحشی بن حرب، انہوں نے جو ہے اس کو مار ڈالا، جنگ ہوئی تھی باقاعدہ، جنگ یمامہ کے نام سے جنگ ہوئی تھی، وہ آپ کو معلوم ہے، پورا واقعہ آپ سے پہلے بھی بیان ہوا ہے وہ۔
دیکھو جی، تو اسی کا ہے واقعی، دو ایک واقعی مکس ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن ابی سعید سمع ابا ہریرہ، فرماتے ہیں سعید ابن ابی سعید کے سنا انہوں نے ابو ہریرہ کو، قال حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا، خیلاً گھوڑوں کا ایک قافلہ، قبل نجد کی جانب بھیجا، فجاءت برجل من بنی حنیفہ، تو وہ لے آئے قید کر کے بنو حنیفہ کے ایک معزز شخص کو، یقال لہو جن کو کہا جاتا تھا سمامۃ بن اسال، سمامہ ابن اسال، فربطوہ بساریۃ من سوار المسجد، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام نے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے اندر جو ہے ان کو باندھ دیا، فخرج الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ان کے پاس گئے، فقال، اور جا کر کے حال چال پوچھا، ماذا عندک یا سمامہ، کہ تمہارے پاس کیا حال ہے اے سمامہ، فقال، کہنے لگے، عندی خیر، بس خیر ہے جی، یا محمد خیر ہے، ان تقتل زاد من، اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو خونی مجرم کو قتل کرو گے، وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اور اگر تم مجھ پر احسان کرو گے تو تم احسان کرو گے ایک شکر گزار پر، وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ، اور اگر تم مال چاہتے ہو تو فَصَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ، تو مانگو جتنا چاہے مانگ لو، فَتَرَكَ، حضور نے ان کو ایسے ہی بندھا ہوا چھوڑ دیا، حَتَّى كَانَ الْغَدُ، یہاں تک کہ اگلے دن آئے، اور آنے کے بعد ثم قال، حضور نے پھر ان سے وہی سوال کیا، ما عندک یا سمامہ، تیرے پاس کیا ہے اے سمامہ، قال عندی، کہنے لگے میرے پاس، ما قلت لک، میرے پاس وہی ہے جو میں نے کل تم سے کہا تھا، ان تنعم علی شاکر، اگر تم مجھے معاف کر دو تو تم ایک شکر گزار کو معاف کرنے والے ہوگے، فترکہ، پھر حضور نے ان کو بندھا ہوا چھوڑ دیا، حتی کان بعد الغد، یہاں تک کہ تیسرا دن ہو گیا، پرسوں ہو گئی، فقال، پھر حضور نے یہی سوال کیا، یہ مطلب نہیں کہ بندھا ہوا چھوڑا تھا، باقی سارے کام، مان لیجیے ان کو باتھ روم جانا ہے تو باقاعدہ صحابہ کرام کھول کر کے لے جاتے تھے، کھانے کے ٹائم کھانا کھلا، سب کام ہوتے تھے، ایسا نہیں ہے، لیکن تھے وہیں۔ اب تیسرے دن آئے، ما عندک یا سمامہ، کہ تمہارے پاس کیا ہے اے سمامہ، فقال، تو کہا کہ عندی ما قلت لک، میرے پاس تو وہی ہے جو میں نے کہا تھا تم سے کل، فقال، حضور نے فرمایا، اطلقوا سمامہ، کیا سمامہ کو چھوڑ دو، جانے دو، اب ان کی رسیاں کھول کر کے ان کو بھیج دیا، فانطلقا الی نخل قریب من المسجد، ایک باغ کے اندر، مسجد کے قریب میں ایک باغ تھا، وہاں پر گئے، فاغتسلا، انہوں نے وہاں پہنچ کر کے غسل فرمایا، ثم دخل المسجد، پھر یہ مسجد کے اندر داخل ہوئے، فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پکے سچے رسول ہیں، یا محمد، اے محمد، واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک، کہ قسم خدا کی نہیں تھا کوئی چہرہ ایسا جو زیادہ مبغوض ہو آپ کے چہرے سے میرے نزدیک، لیکن آج حالت یہ ہے، فقد اصبح وجہک احب الوجوہ الی، آپ کا چہرہ کائنات کے چہروں سے زیادہ محبوب ہے مجھے، واللہ ما کان من دین ابغض الی من دینک، کہ قسم خدا کی آپ کا دین، روئے زمین پر آپ کا دین سب سے زیادہ مجھے مبغوض تھا، نفرت تھی مجھے، لیکن آج حال یہ ہے کہ فاصبح دینک احب دینی الی، آپ ہی کا دین سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے، واللہ ما کان من بلد ابغض الی من بلدک، اور قسم خدا کی آپ کا شہر ساری دنیا کے شہروں سے زیادہ مجھے مبغوض تھا، ناپسندیدہ تھا، لیکن آج حالت یہ ہے، فاصبح بلدک احب البلاد الی، آپ کا شہر مجھے سارے شہروں سے زیادہ محبوب ہے، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي، اور بے شک آپ کے گھڑ سواروں نے مجھے پکڑ لیا تھا، وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ، اور میں عمرے کے لیے جا رہا تھا اس وقت میں، فَمَاذَا تَرَىٰ، تو آپ کی رائے کیا ہے، کیا عمرے کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں؟ فَبَشَّرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ان کو بشارتیں سنائیں، وَأَمَرَهُ أَن يَعْتَمِرَ، اور حکم دیا کہ جاؤ عمرہ کراؤ، فلما قدم مکہ، پر جب یہ مکہ پہنچے، قال له قائل، تو وہاں کسی کہنے والے نے کہہ دیا، صبوت، یہ تو بے دین ہو گیا ہے،
یہ جو ہے ثمامہ بن اسال جو ہے اب چونکہ بہت بڑے ذمہ دار بھی تھے اپنے چھیتر کے علاقے کے، اور مکہ میں گیہوں غلہ جو ہوتا ہے وہ یمامہ سے ہی آنے جانا تھا، اور جو غلہ وہاں سے آتا تھا اس کے خود ذمہ دار بھی تھے۔ اب کسی نے یہاں مکہ والے نے ان کو چھیڑ دیا، صبوتا کہ تو تو ثمامہ بن اسال تو بددین ہو چکا ہے، یعنی تم اسلام قبول کر لیا تو گویا کہ بددین ہو گیا۔ قال لا، کہنے لگے لا، نہیں میں بددین نہیں ہوا ہوں، قسم خدا کی، واللہ قسم خدا کی، ولیکن اسلمت مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں نے تو حضور کے ساتھ اسلام قبول کیا ہے، ولا، اور سنو، نہیں، واللہ قسم خدا کی، اب ایک کام اور ہوگا، تم نے مجھے چھیڑا ہے نا، تو لا تأتیکم من الیمامۃ حبۃ حنطہ، گیہوں کا ایک دانہ بھی یمامہ سے تمہارے پاس نہیں پہنچے گا، حتیٰ یأذن فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ حضور اس میں اجازت دے دیں۔ یہی ہوا، یہ وہاں گئے، گندم روک لیا، اور زیادہ تر اناج اسی جگہ سے آیا کرتا تھا، جب وہاں سے آتا تھا تو رک گیا، لوگ پریشان ہو گئے، بھوکے مرنے لگے، تو انہوں نے جو ہے مکہ والوں نے حضور کو خط لکھا کہ جی ایسے ایسے آپ کے ایک شاگرد ہیں ثمامہ بن اسال، یمامہ کے، غلہ روک لیا، بڑی پریشانی ہے، آپ ان کو بول دیجئے۔ حضور نے یہاں سے خط لکھا ثمامہ بن اسال کو، کہا کہ بھی ٹھیک ہے، جو ان کا جو غلہ وغیرہ ہے اسے مت روکو، اور جو جنگ ہے وہ کرو۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے پھر بھیجنا شروع کیا۔ یہ ہے جی بات۔ دیکھیے جی، وبہ قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن عبداللہ بن ابی حسین قال حدثنا نافع بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عباس سے روایت ہے، قال قدم مسیلمۃ الکذاب علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آیا مسیلمہ کذاب حضور کے زمانے میں۔ یہ مسیلمہ کذاب حضور کے زمانے میں بھی آتا حضور کے بعد، اور عجیب کرتا تھا باتیں، اے محمد ایک کام کر لو، نبوت نے پارٹنرشپ کر لو، آدھی تمہاری چلے گی آدھی میری چلے گی۔ پھر کہتا کہ چلو ایک کام کرو، آپ یہ پرچہ لکھ دو کہ آپ کے انتقال کے بعد میں خلیفہ رہوں گا۔ ارے بھائی کیوں رہے گا خلیفہ؟ اس طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں کرتا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ تیرے بارے میں خواب دیکھ چکا ہوں، اور تو جو چاہ رہا نا کہ نبوت میں شریک کر لو اور میرے بعد خلافت دے دو اور مجھے فلاں زمین دے دو، فلاں دے دو، میرے ہاتھ میں لکڑی ہے، یہ بھی اگر تو مانگے گا نا تو اس کا ٹکڑا بھی میں تجھے نہیں دوں گا۔ اور یہ کہہ کر کے حضور وہاں سے ہٹ گئے، اور کہا کہ یہ میرے صحابی کھڑے ہوئے ہیں، حضرت ثابت، یہ جواب دیں گے تجھے۔ یہ ہوا جی۔ وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن عبد الله بن ابي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس نے فرماتے ابن عباس قادم مسلمۃ الکذاب، مسلمہ کذاب، مہا جھوٹا، الکذاب کے معنی مہا جھوٹا آیا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاس، فجعل یقول، اور کہنے لگا، ان جعل لی محمد الامر من بعدی تبعتہ، اگر محمد اپنے انتقال کے بعد میں میرے لیے کچھ لکھ دیں تو میں اتباع کر لوں، یعنی وہی خلافت لکھ دیں۔ وقدمہا فی بشر کثیر من قومہ، اور اپنی قوم کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ میں آیا تھا۔ فاقبل الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اس کی جانب متوجہ ہوئے، ومعہ ثابت بن قیس بن شماس، اور حضور کے ساتھ میں ثابت بن قیس بن شماس تھے۔ وفی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ہاتھ مبارک میں قطعۃ جرید، ایک کھجور کی ٹہنی تھی، شاخ تھی، قطع معنی شاخ، ٹہنی جرید کے معنی کھجور۔ حتی وقف علی مسیلمۃ فی اصحابہ، یہاں تک کہ واقف ہوئے مسیلمہ پر اس کے ساتھیوں کے ساتھ، فقال، اور کہا، لو سألتنی هذه القطعۃ، کہ اگر تم اس سے مانگے اس ٹکڑے کو بھی، اس لکڑی کے، اس کھجور کی جو لکڑی میرے ہاتھ میں ٹکڑا ہے، اس کو بھی اگر تم اس سے مانگے گا، ما اعطیت، کہا میں تجھے نہیں دوں گا، ولن تغدو امر اللہ فیک، اور تو نہیں بڑھے گا اللہ کے معاملے سے جو تیرے معاملے میں ہو چکا ہے، ولا ان ادبرت، اور اگر تو پیٹ پھیرے گا، یعنی دین سے پیٹ پھیرے گا، اسلام قبول نہیں کرتا، لیعقرنک اللہ، اللہ تجھے عذاب دے گا، ہلاک کرے گا، وانی لا اراک الذی اریت فیہ ما رأیت، اور بے شک میں دکھایا گیا ہوں وہ خواب جو کہ دکھایا گیا ہے مجھے تیرے سلسلے کے اندر، مجھے خواب تیرے سلسلے میں آ چکا ہے۔ وہذا ثابت یجیبک، اور دیکھیے جو ہے ثابت بن قیس کھڑے ہیں، صحابی ہیں میرے،
یہ تجھے جواب دیں گے عنی میری جانب سے، ثم انصرف عنہ، پھر حضور اس کو چھوڑ کر کے وہاں سے چلے گئے اپنے جو بھی آپ کا کام تھا، جو بدتمیز تھا وہ آدمی۔ قال ابن عباس، ابن عباس رہ گئی کہ وہ جو خواب دیکھا وہ کیا ہے؟ قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عباس فرماتے ہیں فسألت عن قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کے اس قول کے بارے میں پوچھا، کون سا قول؟ انکا اری الذی اریت فیہ ما رأیت، بے شک مجھے دکھایا گئی ہے وہ بات جو کہ مجھے خواب میں دکھائی گئی ہے، یہ جو دکھایا گیا ہے یہ کیا ہے؟ تو فاخبرنی ابو ہریرہ نے مجھے بتایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ بے شک حضور نے اس خواب کو بیان کیا تھا، بینا انا نائم، کہ اچانک میں سویا ہوا تھا، رأیت فی یدی، میرے دونوں ہاتھوں کے اندر، سوارین من ذہب، سونے کے کنگن ہیں، فاہمنی شأنہما، اور ان کا میرے ہاتھوں میں ہونا مجھے برا لگا، فاوحی الی فی المنام، مجھے خواب ہی کے اندر وحی کی گئی، انفخہما، کہ انہیں پھونک مار کر کے اڑاؤ، فنفختہما فطارا، پس میں نے ان دونوں میں پھونک ماری تو وہ اڑ گئے۔ یہ دو نبوت کے داعی ہوں گے، ایک تو یہی ہو گیا مسلمہ کذاب، ایک اور کا نام آئے گا، آپ جانتے ہیں اس نے بھی حضور کے وقت میں دعویٰ کر دیا تھا، اسود عنسی، اور دونوں کو جو ہے مارا گیا۔ ایک کو اسود عنسی کو شہید کرنے والے کون ہیں؟ فیروز دیلمی، اور جو ہے اس کو مسلمہ کذاب کو حضرت خالد بن ولید تو گئے تھے مارنے، لیکن بہرحال وحشی بن حرب جو خالد بن ولید کے لشکر میں تھے انہوں نے جو ہے مار دیا تھا، اور یوں کہا تھا کہ میں نے بہت بہترین انسان حضرت حمزہ کو زمانہ جاہلیت میں شہید کیا تھا، اب میں نے اسلام کے بعد میں سب سے بدترین انسان مسلمہ کذاب کو مار کر کے کچھ بوجھ ہلکا کر لیا اپنا۔ اچھا جی، فاولتہما، تو حضور فرماتے ہیں میں نے اس کی تعبیر لی ہے کذابینی، دو جھوٹوں سے، دو نبوت کا جھوٹا کرنے والوں سے، یخرجان بعدی، جو میرے بعد نکلیں گے، احدہما العنسی، ان دونوں میں سے ایک ہے اسود عنسی، والآخر مسیلمہ، اور دوسرا ان میں سے مسیلمہ کذاب ہے۔ یہ ہے جی، اللہ اکبر۔ دیکھیے جی یہ اچھا جی، وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام انه سمع ابا ہریرہ یقول، فرماتے ہیں کہ حضرت حمام نے سنا حضرت ابو ہریرہ کو کہتے ہوئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے ارشاد فرمایا، بینا انا نائم، میں سویا ہوا تھا، اوتیت بخزائن الارض، میرے پاس زمین کے خزانوں کو لایا گیا، فوضع فی کفی سواران من ذہب، میرے ہتھیلی، میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے دو کنگن کو رکھ دیا گیا، فکبر علیہ، مجھے یہ بڑے معلوم ہوئے، یعنی مجھے برا لگا، یعنی اچھا محسوس نہیں ہوا، فاوحی الیہ، تو میری جانب، فاوحی الیہ، میری جانب وحی کی گئی، ان انفخہما، کہ انہیں پھونک مار کر کے اڑاؤ، فنفختہما، میں نے پھونک ماری دونوں میں، فذہبا، تو وہ چلے گئے، اڑ گئے، فاولتہما، میں نے اس کی تعبیر لی، الکذابین اللذین انا بینہما، کہ وہ دو جھوٹے ہوں گے جن کے درمیان میں ہوں، یعنی صاحب صنعا، ایک تو یمن کی راجدھانی ہے صنعا والا ہوگا، یہ کون سا ہے؟ اوپر والا نام نمبر 1 پر آیا تھا، اسود عنسی، اس کو مارنے والے کون ہیں؟ صحابی رسول حضرت فیروز دیلمی، اور دوسرا ہے صاحب یمامہ والا، تو یمامہ اور آپ کے جو ہے یمامہ اور جو ہے یمن اور یمامہ کے بیچ میں ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ایک ادھر ایک ادھر، یہ ہے جی بات، بس جی بس اتنا ہی رہنے دو، جب تک یہ طبیعت بڑھیا نہیں ہوتی نا، جب تک ہلکا ہلکا ہی لے کر کے چلو صبح۔ دیکھیے ابو داؤد شریف کا کتاب الادب باب فی الغیبۃ میں یہ حدیث ہے نیچے 4881 نمبر کی حدیث، دیکھیں جی، وبه قال حدثنا حیوۃ بن شریح المصرحی قال حدثنا بقیہ عن ابن ثوبان عن ابیہ عن مکحول عن وقاص بن ربیعۃ عن المستورد، انه حدثه ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
من اکل برجل مسلم اکلتن، جو شخص کسی مسلمان کی وجہ سے کوئی لقمہ کھائے، کیا مطلب؟ غیبت کو کہہ رہے ہیں لقمہ کھانا، جو کسی مسلمان کی وجہ سے لقمہ کھائے یعنی مسلمان کی غیبت کرے، فإن اللہ یطعمہ مثلہا من جہنم، تو اللہ تعالیٰ اس لقمے کے جیسا لقمہ کھلائے گا اسے جہنم میں۔ ومن کسی ثوبا برجل مسلم، اور جو شخص کے کسی مسلمان کی جانب سے کپڑا پہنایا جائے، اچھا جی، جو شخص کے کسی مسلمان کی جانب سے کپڑا پہنایا جائے سے مراد یہ ہے کہ کسی مسلمان کی غیبت یا چغل خوری کی اور اس کی وجہ سے اسے عزت مل گئی، اور جس کی چغل خوری کی تھی وہ بیچارہ رہ گیا، تو یہ ہے اب اس نے ایسا کر تو لیا، لیکن اللہ اب کیا کرے گا؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَكْسُوهُ مِثْلَ مِنْ جَهَنَّمَ، اللہ تعالیٰ اس کے جیسا ہی کپڑا پہنا دے گا اس کو جہنم میں۔ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ، جو شخص کے کھڑا ہوا ہو کسی کی جگہ اور ریاکاری اور دکھلاوے کی وجہ سے، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک اللہ تعالیٰ اسے کھڑا کرے گا کل میدان محشر میں ریاکاری اور دکھلاوے والوں کے ساتھ، جو دکھلاوے والے ہیں ان کے ساتھ میں شہرت والوں کے ساتھ میں کھڑا کر دے گا۔ وبه قال حدثنا واصل بن عبد العال قال حدثنا اسباط بن محمد عن هشام بن سعيد عن زيد بن اسلم عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام مالہ وعرضہ ودمہ، فرماتے ہیں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ چیزیں حرام ہیں، اس کا مال بھی حرام ہے، اس کی عزت بھی حرام ہے اور اس کا خون بھی حرام ہے۔ حسب امرئ من الشر، کہ انسان کے لیے بدبختی کے لیے یہی کافی ہے کہ ان یحقر اخاہ المسلم، کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، بدبختی کے لیے یہی اس کے لیے کافی ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان کو وہ حقیر سمجھ رہا ہے، حالانکہ نہیں سمجھ سکتے، کسی کے کپڑوں کو دیکھ کر کے نہیں پہچان سکتے آپ کس آدمی کی عزت اور وقار کیا چیز ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک آدمی اللہ کی نگاہ میں بڑا معزز ہوتا ہے اور سامنے والا آدمی کے کپڑے اچھے ہیں لیکن وہ اللہ کی نگاہ میں معزز مکرم ہے ہی نہیں، اور لوگ اس سے دھوکہ کھا رہے ہیں، اس کو برا سمجھ رہے ہیں، اور جو برا سمجھ رہے ہیں وہ خود معاملہ۔ میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں، میرے پاس وہ اس میں آیا تھا، وہ کشکول کے اندر وہ آیا تھا، بڑا عجیب واقعہ، ایک جگہ کا واقعہ ہے وہ، کہ یہ ہوا بس تھی، اس بس کے اندر سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ڈرائیور بھی تھا اور سارے لوگوں نے اچھے کپڑے پہن رکھے تھے سوائے ایک شخص کے، وہ بیچارہ کہیں کام دھام کو جا رہا ہوگا ویسے ہی، تو اس کے کپڑے زیادہ خاص تو نہیں تھے اور لوگوں کو عجیب سا لگ رہا تھا، بتائیے ہمارے بیچ میں بیٹھا ہے عجیب ٹائپ کا آدمی، اسے سب لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک سے ڈرائیور نے دیکھا کہ بس کے ذرا سا آگے اوپر سے آ کر کے بجلی گری، بجلی بہت زور سے، اگر وہ بس کے اوپر گر جائے تو سارے کے سارے خاک ہو جائیں۔ وہ حیران ہوا کہ یہ اس کے اوپر نہیں گری ہے بلکہ آگے گری ہے، پھر دائیں طرف گری تھوڑی دیر کے بعد، پھر بائیں طرف گری تھوڑی دیر کے بعد، پھر پیچھے کی طرف گری تھوڑی دیر کے بعد، بس کے چاروں طرف گر رہی ہے بجلی بہت تیزی کے ساتھ، لیکن بس کے اوپر نہیں گر رہی۔ تو بس والے نے اتر کر کے سب سواریوں کو اتارا اور سب سے کہا بھئی ہم میں کوئی آدمی ایسا گنہگار تو ہے کہ جس کو یہ بجلی ڈھونڈ رہی ہے، تو اس لیے اب ایک ایک کر کے وہ سامنے جو پیڑ ہے نا سب وہاں جاؤ، جس کو یہ بجلی ڈھونڈ رہی ہے وہ آئے گی اور اسے مار مور کے ختم کر دے گی، باقی ہم سب لوگ محفوظ ہو کر کے بس میں بیٹھ کر کے اپنے اپنے گھر پہنچ جائیں گے۔ بہرحال لوگوں نے بات مانی، پھر ایک ایک کر کے جانا شروع ہوئے، سب جاتے رہے آتے رہے، کوئی بجلی نہیں گری۔ لاسٹ میں اس کا نمبر آیا جس کے کپڑے خراب تھے، سب کے ذہن میں تھا کہ دیکھا ہم تو اس بات کو کہہ رہے تھے پہلے، یہی ہے وہ آدمی، اسے ہی کرو ہاں کو، یہی مرمرا جائے گا، ہم لوگ جو ہے بچ جائیں گے۔ ایسے کر کے اس کو آگے کر دیا تو اس کے اوپر بھی کوئی بجلی نہیں گری۔ اب سب لوگ حیران کہ بھئی یہ کیا ہوا، بجلی تو کسی کے اوپر گری نہیں، اینڈ یہ کہ صاحب لوگوں نے کہا بھی دیکھو اب ہم اس کے ساتھ پھر بھی
بیٹھ نہیں سکتے، صاف سی بات ہے، بدبو آتی اس میں سے، عجیب ٹائپ کا آدمی ہے، کپڑے اچھے نہیں ہیں، ہمارے اسٹینڈرڈ کپڑے ہیں، ہم نہیں بیٹھ سکتے اس کے ساتھ میں۔ اس طریقے سے گاڑی میں سارے لوگ بیٹھ گئے سوائے اس کے، وہ وہیں رہ گیا، اور باقی اس کو سب کو جو ہے وہ لوگ چھوڑ کر کے وہاں سے گئے۔ جیسے ہی بس میں بیٹھ کر کے ذرا سا آگے چلے، بجلی آئی اور پوری بس کے اوپر گری، اور ساری بس جو ہے راکھ ہو گئی، تہس نہس ہو گئی، سب مرمرا گئے۔ اصل میں بات یہی تھی کہ اس ایک کی وجہ سے سارے کے سارے بچے پھر رہے تھے، اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، اللہ کے ہاں کچھ تھا اس کا مقام، اس کو حقارت سے دیکھنے کی وجہ سے بجلی بار بار اس ساری کی ساری جو بس ہے نا اس کے اوپر گرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن چونکہ وہ آدمی بھی تھا ان میں، اس لیے اس بس کے اوپر نہیں گر رہی تھی، تو اس کی وجہ سے بچے پھر رہے تھے۔ پھر اپنی موت کو خود ہی دعوت دی اور اس بیچارے کو اتار کر کے باہر کھڑا کر دیا۔ اب جب وہ ہے ہی نہیں اس کے اندر، جب بس میں ہے ہی نہیں، تو بجلی آئی پھر پوری بس کے اوپر گری، سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ اس لیے کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کس کا کیا مقام نکلے اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کچھ نہیں معلوم ہے، اسی لیے اس کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ فرماتے ہیں حسب امرئ من الشر، انسان کی بدبختی اور شر کے لیے یہی کافی ہے، ان یحقر اخاہ المسلم، یہ کہ وہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھتا پھرے۔ یہ ہے جی بات، سمجھ گئے جی؟ یہ باب تو ہو گیا پورا، اس سے اگلا باب دیکھیں تھوڑا سا، باب من رد عن مسلم غیبہ، یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جو اپنے بھائی کی جانب سے اس کے پیٹھ پیچھے عزت کا دفاع کرے، یعنی کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے مسلمان کی، یا کر کہہ رہا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، کیوں کر رہا ہو برائی کسی کی تم، لہذا وہ مطلب بچانے میں ہے، بچانے والا ہوگا تو کل میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اسے بچائے گا۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماعیل اسماء بن عبید قال حدثنا ابن مبارک عن یحیی بن ایوب عن عبد الله بن سلیمان عن اسماعیل بن یحیی المعافری عن سہل بن معاذ بن انس الجہنی عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے ارشاد فرمایا، من حما مومنا من منافق، فرمایا کہ جو شخص ایک مومن کو بچائے منافق سے، اراہ میرا خیال یہ ہے کہ قال، حضور نے یوں فرمایا تھا، بعث اللہ ملکا یحمی لحمہ یوم القیامت من نار جہنم، اللہ تعالیٰ کل میدان محشر میں قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھیجے گا ایک فرشتے کو جو بچائے گا اس کے گوشت کو جہنم کی آگ سے۔ ومن رما مسلما بشیء یرید شینہ بہ حسبہ اللہ علی جسر جہنم حتی یخرج مما قال، اور جو شخص کسی مسلمان پر الزام لگائے، رما مانے یہاں الزام کے ہیں، الزام عائد کرے مسلمان پر، بشیء کسی ایسی چیز کے ذریعے سے، یرید شینہ بہ جس کے ذریعے سے وہ اسے رسوا کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے روک لے گا جہنم کے پل پر، پل صراط پر روک لے گا، اور اس وقت تک روکے رکھے گا، حتی یخرج مما قال، جب تک وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل نہیں جاتا۔ کہی ہوئی بات سے نکلنا ہے مطلب جو کہا ہے اس کا عذاب نہ بھگت لے، وہیں کھڑے کھڑے وہ عذاب بھگت لے گا، تب وہاں سے وہ آگے بڑھے گا۔ تو کسی مسلمان پر الزام عائد کرنا بہت بڑا گناہ ہے، آج کل اس کو لوگ فیشن سمجھ رہے ہیں، اس کو بڑی بات سمجھ رہے ہیں، کیسا ہم نے الزام لگایا، ارے غلط پر بھی الزام نہ لگاؤ، ہم تو اور آگے بڑھ کے بات کرتے ہیں، جو آدمی غلط ہے اسے الزام نہ دو، پھر بھی سمجھنا سمجھانا الگ بات ہے، لیکن الزام نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ بات تو طے ہے، کوئی نبی تو ہے نہیں کوئی، جب نبی نہیں ہے تو گناہ تو ہوگا، تو گناہ ہوگا سمجھاؤ، یا سمجھو یا سمجھاؤ، بس یہی زندگی ہے۔ ابھی ایک آدمی نے گناہ کر لیا، ہمیں لگ رہا گناہ گار ہے، ابھی اللہ سے توبہ کر لی، ہو گیا بہت بڑا، ہم رہ گئے، ہم اس کی غیبت چغل خوری کرتے زندگی خراب کریں گے اپنی، اور وہ آدمی اللہ سے اپنا جو ہے توبہ تلہ کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اس لیے کہ کسی کے چکر میں نہ پڑو زبردستی، جو گناہ ہو رہا ہے خود اللہ سے توبہ تلہ کرتے رہو، زندگی آگے بڑھاؤ، پتہ نہیں کون کب جو ہے، جیسے ہم بھی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے نا،
ہم بھی گناہ گار ہیں، تو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتے نہیں کرتے، امید کرتے ہیں اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہوگا، تو اپنے بارے میں تو ہے امید کہ بھائی میں نے گناہ کرا، توبہ کر لی، معاف کر دیا ہوگا۔ سامنے والے کے بارے میں کیوں نہیں ہے امید آپ کو اس بات کی؟ سب کے لیے ہونی چاہیے امید کہ گناہ ہوا ہے، اللہ سے توبہ اللہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا ہوگا، جیسے ہم اپنے بارے میں کہتے ہیں ایسے دوسرے کے بارے میں بھی کہیں۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن الصباح قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا الليث قال حدثني يحيى بن سليم انه سمع اسماعيل بن بشير يقول سمعت جابر بن عبد الله وابا طلحة بن سهل الانصاري یقولان، دونوں کے دونوں صحابی نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، ما من امرئ یخذل امرأ مسلما فی موضع تنتہک فیہ حرمتہ، کہ جب بھی کوئی مرد، جب بھی کوئی شخص دوسرے مسلمان شخص کو ذلیل کرتا ہے ایسی جگہ میں جہاں اس کو مدد کی ضرورت ہو، ایسی جگہ میں جس کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہو، آپ نے محسوس کر لیا کسی جگہ جو ہے کچھ ہو رہا ہے اور کسی کے خلاف باتیں بن رہی ہیں، تو اس کا جواب نہ دے کر کے ہاں میں ہاں آپ نے کر دیا، تو اب دیکھیے وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ، اور اس کی عزت کو اچھالا جا رہا ہو، ایسی جگہ ہاں میں ہاں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہاں میں ہاں کر دی تو إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِئٍ، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے ذلیل کرے گا ایسی جگہ میں يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ، جس جگہ میں یہ چاہے گا کہ میری مدد کی جائے، اب مدد نہیں ہونے کی ہے۔ وَمِنْ امْرَئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا، اور جو شخص کسی مسلمان کی ہیلپ کر دیتا ہے، فی موضع، ایسی جگہ میں ہیلپ کر دیتا ہے، يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ، جس میں اس کی عزت کو اچھالا جا رہا ہو، اچھالا جا رہا ہے، وہاں پہنچ گئے، پہنچ کر کے لوگوں سے کہا خاموش ہو جاؤ، اس کے بارے میں کیوں الٹا سیدھا کہہ رہا ہو۔ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ، اور اس کی حرمت کو پامال کیا جا رہا تھا، ایسی جگہ میں اس نے جا کر کے ہیلپ کر دی، مدد کر دی۔ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِئٍ، اور وہ ایسی جگہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، يُحِبُّ نُصْرَتَهُ، جس میں وہ چاہے گا کہ اس کی مدد کی جائے، اللہ کل میدان محشر میں اس کی مدد کرے گا۔ قال يحيى وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر وعقبة بن شداد قال ابو داود يحيى بن سليم هذا هو بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم وإسماعيل بن بشير مولى بني مغالة، وقد قيل عتبة بن شداد موضع عقبة۔ تو کسی مسلمان کی عزت کو اچھالنا یہ بہت ہی زیادہ غلط ہے، بہت زیادہ غلط ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضور نے فرمایا سب سے بڑا سود بیاض انٹرسٹ، سب سے بڑھ کر سود یہ ہے کہ کسی مسلمان کی عزت آبرو کو ناحق بگاڑنے کے لیے زبان کو دراز کیا جائے، سب سے بڑا سود ہے یہ، بیاض ہے یہ، انٹرسٹ ہے۔ بتائیے، یہ ہے جی بات۔ غیبت کرنے کے تو بہت بڑے گناہ، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس آپ اپنی زبان پڑھنے پڑھانے میں کھولو، دین کی بات کرنے میں کھولو، کوئی سامان مانگنا ہے لینا ہے اس کے لیے کھولو، اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں بات کرنے کی سوچو بھی مت، اپنے بارے میں سوچو۔ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے گا تو بات بن جائے گی۔ اب الٹا ہے، سب آدمی دوسرے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہ گنہگار ہے، وہ گنہگار، ارے بھئی اپنے بارے میں سوچ لو، ہر آدمی اپنے بارے میں سوچو، انشاءاللہ پھر جو ہے بات ٹھیک ٹھاک بنے گی۔ بس کریں جی، بس کریں۔ باب من لیست لہ غیبت، اسے پھر پڑھائیں گے کون کون سی باتیں ہیں جو غیبت میں شمار نہیں ہوتی ہیں، یہ وہ باب ہے۔ جی کوئی سوال تو نہیں؟